چابی ہے ان کے پاس مدینہ پاک کی نا. ہاں نیچے کی وہاں کوئی عورت اور مرد نہیں جاتا. اچھا پاکیزگی کی وجہ سے. ہاں بڑے بڑے تو گرو کی بات لگتی ہے کہ یار گرو نے ٹھیک کہا تھا, شاید اسی فیلڈ میں رہتی جب جا رہی ہوں پہنچ گئی ہوں. آج جس مقام پہ پری باغ لٹا ہے نا میرا, تو گرو نے کہا میں فون پہ آ جا. ٹھیک ہے اب ہمارا کہہ رہے ہیں ڈی ایچ اے بن رہا ہے, تو عاصم منیر صاحب بھی دے سکتے ہیں ذاتی طور پہ. ہاں ذاتی حیثیت میں بالکل. بہت جگہ ہے, ڈی ایچ اے بہت بڑا ہے, اتنی سی جگہ, تھوڑی سی جگہ, کسی ایک کونے میں کسی ایک یہ ایگزامپل سے لوگ دیں گے پیسے. کوئی مختلف شکلوں میں مختلف بازاروں میں دیکھتے ہوں گے مورتیاں ملتی ہیں. انڈیا میں تو ہر قسم کی بھگوان کی مورت ملتی ہے. ہاں ہاں ایک ڈانس تھا, گرو بیٹھا تھا, اس کے پاس ایک ڈانس تھا. فنکشن وغیرہ کر لو یا بیگنگ کر لو یا سیکس ورکنگ ہے, وہ نہ ہوا. آخر وہ حضرت جو ہے نا اپنے ٹرمپ صاحب, مولانا ٹرمپ صاحب, اچھا انہوں نے جب کہا نا کہ 2 جنسیں ہوتی ہیں تو فوری مانے سب نے. پہلی دفعہ بینکاک پہنچ گئی اور گھر آ کے میرے والد صاحب کو بتا رہی ہوں, دیکھو جی میں نے اب سب کچھ چھوڑ دیا, میں باہر کے ملک جا رہا ہوں. بہت سیدھے سادے تھے. ہاں سب مسلمان ہوتے, ایک مسجد ہوتی, ایک اذان ہوتی, ایک ہی مسلک ہوتا. بڑی نا دیکھیں میں اسکول گئی ہوں تو اسکول میں سے بھی ابیوز ہو گئی, وہ کرنے والا ماسٹر. تو وہ جو دور بدلتا گیا, اب دور کو بھی ہم برا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہر زمانہ اللہ تعالیٰ کا ہے. خشمد علی خان صاحب نے کہا یہ ہم لائے ہیں وہی اللہ پروٹیکشن سے. بلے شاہ کی کلامیں سنی. اچھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیا بنا جو ان کے گھر والے ان کو تانے مارتے تھے کہ سید ذات پہ کیوں لکیر لگا. تو وہاں بھی دیکھا وہ 4 ڈال. میں نے کہا پہلی دفعہ ایک وہاں اللہ کی عدالت میں پہنچی تھی, وہاں سے اب پھر اللہ کی عدالت میں پہنچ گئی. یا تو قانون شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. اچھا ڈانس تھا, ریما اور میں دونوں شاگرد ہوئی. اچھا آپ ان کے ساتھ میں اس دور میں پہنچی ہوں. میرا گرو یہی کہہ رہا تھا بیٹا جتنے مرضی تم بھاگو, آنا تم نے یہیں پہ ہے. اچھا اور میرا گرو بیٹھا تھا, ساتھ ہی طوائفوں کے بھی ڈیرے تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم ہے, یہ تو دیکھو فحاشی اور جنسی. وہ اکیلی ہی لوط علیہ السلام, جو ان کو یوز کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ تو تمہارے گھروں سے آ رہے ہیں. وہ $10,000 کہاں گئے جو ہمیں بنانے کے لیے دیے تھے, انوائرمنٹ چینج کرنے کے لیے جو ایک پروجیکٹ نکالا تھا تھیلے شاپر بند کرنے کے. چلیں کہ مرنے کے لیے تو کوئی جگہ دے, تو وہاں تو جنازے کی نہیں تھی, مرنے کے لیے کوئی قبرستان بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ پری باغ میں ایک جگہ میں نے رکھی ہوئی تھی, خواجہ سراج سے اپنے فوت ہوں گے یہیں دفنوں کے نلا دلا کے اپنا کر دیں گے. میں مورت 100 صورت ہوں, میں کتنی حسین بدصورت ہوں. یہ ایسا آپ کی ایک ویڈیو کے ٹائٹل پہ میں نے دیکھا. ایسا کیوں کہا جاتا ہے, یہ آپ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ اس شعر کی اصل میں اس شعر کا خلاصہ چاہ رہا ہوں. خلاصہ یہ کہ یہ دیکھیں نا, ایک صورت تو اللہ میاں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے, قدرت کی ہوتی ہے نا صورت. ہاں. تو مختلف قسم کی صورتیں اللہ میاں نے پیدا کی ہیں. ہاں. تو اس لحاظ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آج ہی کیا خوبصورت ہے. تو ہم ایک ڈیکوریشن پیس ہیں جس سے دیکھے جاتے ہیں یا سجائے جاتے ہیں. مورت یعنی کہ مورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی کی ایک بنی مٹی کی مورتی. ہاں مورتی. مورت کا جو اگر ہم اس کا لفظی ترجمے میں ڈکشنری میں جائیں تو ہندی زبان کا یہ لفظ ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ مورتی سے, جیسے مورت ایک بنانے والا ایک کریٹر ہوتا ہے, ہاں. وہ مورت بنائی جاتی ہے, خود ساختہ ہو یہ کہہ لیں. ٹھیک اس کا مطلب ہے خود ساختہ. ٹھیک ہے. میں ایک خود ساختہ سی بنی ہوئی ایک مورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی 100 صورتیں ہیں. کہیں میں گڑیا بنی ہے, کہیں میں گڈا بنی ہوئی ہے, کہیں وہ کوئی مختلف شکلوں میں آپ مختلف بازاروں میں دیکھتے ہوں گے مورتیاں ملتی ہیں. انڈیا میں تو ہر قسم کی بھگوان کی مورت ملتی ہے. ہاں ہاں ہاں. کہ ایک بھگوان کی بھی شکل آ جاتی ہے اس کے اندر, اس مورت میں. بالکل. لوگ اسے بھگوان بھی مانتے ہیں. تو یعنی کہ خوبصورتی ہے. لیکن دوسری لائن حسین بھی ہے نا. دوسری لائن بڑی خطرناک ہے, میں نے اس لیے یہ شعر پڑھا. وہ بدصورت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جذبات بھی ہیں. ہاں. یہ ایسی مورت ہے اس کے اندر جذبات ہیں. وہاں سے اس کی بدصورتی شروع ہو جاتی ہے جب اپنے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کرتی ہے یا چاہتی ہے. جذبات کے اظہار پہ اس کی بدصورتی سامنے آنا. بدصورتی سامنے آئے. تم لوگوں کا کیا کام؟ مورت ہو, تم خسرے ہو, تم ہجڑے ہو, تمہارا ان چیزوں سے کیا تعلق معاشرے کے ساتھ یا اس چیز کا تمہارا مطلب آپ کے احساسات نہیں ہیں, یہ معاشرہ کہتا ہے. معاشرے نے بنایا ہے, لیکن اصل میں تو ہوتے ہیں نا. ایک
ہاں کریٹر اللہ نے تو نہیں بنا کے ایک مٹی کی مورت اس میں تو جان ڈال کے بھیجی ہے مورت کے اندر. ہاں پہلی تو مورت ہی بنی تھی نا. ہاں مٹی سے مٹی ہی کا ہم مجسمہ ایک تخلیق بنا. تو مٹی کی ہے. ہاں اس میں ہوا بھی ہے, اس میں پانی بھی ہے, تو وہ ساری ایک چیزیں. چراغ ہے. انسان جیسے ایک چراغ نہیں ہوتا, ہاں ہاں پورے ایلیمنٹ اس کے اندر چراغ کے اندر موجود ہیں. مٹی سے بنا ہوا ایک چراغ, پانی اس کے اندر, تیل ایلیمنٹ پانی کا بھی ہو گیا, آگ بھی آ گئی, اور اوپر جو دھواں اٹھ رہا ہے وہ ہوا ہو گئی. تو آپ سے یہ میں نے شعر سے تو شروع کر دیا, لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں, ندیم کشش کے نام سے آپ شہرت رکھتے ہیں. ہم گوگل بابا سے بھی پوچھیں تو وہ بتا دیتے ہیں, اے آئی باجی سے پوچھیں وہ بھی بتا دیتی ہیں کہ ندیم کشش کون ہے. آپ کا تعلق ملتان سے؟ ملتان سے, لیکن اس سے پہلے تعلق اور تعارف جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھنے والے سامنے, تو وہ یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہیں نا. ہاں تعارف بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے. نہیں میں نے اسی لیے ملتان سے بتا دیا, میں نے اس سے پیچھے کا پوچھا کہ اس سے پیچھے آپ کا میں نے کہیں پہ سنا تھا مائیگریشن اور اس طرح کا کچھ. مائیگریشن ہمارے والدین کی جو مائیگریشن تھی انڈیا سے آئے تھے. اچھا, نواب فیملی. نواب فیملی بھی تھی. ہاں وہ وہاں پہ تو بڑا اچھا سیٹ اپ تھا نا, ایک سیٹ اپ چھوڑا. ہاں اور وہی سیٹ اپ آج میں نے دیکھا بری مام میں اپنے. وہی اپنے والدین کی کہانیاں سنتی تھی کہ ایسے ایسے ہم مائیگریشن کی, وہی راتوں رات ہمیں بھی پری باغ کے ساتھ وہی کہانی ہوئی, آپ کو ایک دفعہ پھر مائیگریشن کرنی پڑی. پھر میں دیکھ رہی تھی اپنے باپ دادا کی کہانی جو مجھے سناتے تھے, وہ آنکھوں سے دیکھی. ہاں وہ آنکھوں سے دیکھی اور محسوس درد کیا. کیونکہ میں تو چلو ایک خواہر اسرا کی حیثیت سے دیکھتی تو میرے تو فیملی بچے نہیں تھے. ہاں مگر جن لوگوں کو دیکھ رہی تھی ان کے فیملی بچے سب جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں پہ, ان کے اسکول, ان کے چھت ان کے سر کے اوپر, اور موسم کی شدت اپنی جگہ. اور پھر یعنی کہ ایک رات ان کو ملی بس. ان کو جینے کے لیے ایک رات ملی کہ صبح صبح مکان خالی کر دو, جدھر جانا ہے چلے جاؤ. تو ایسا کہنے والے کون تھے؟ وہ ماں تھی ہماری, بدل گئی ایک دم ہی اچانک سے. اچانک ریاست بدل گئی. اسے اچانک 60 سال بعد خیال آیا کہ بھائی یہ کہ یہ بیٹھے ہوئے تو غیر قانونی لوگ ہیں. اچھا 60 سال سے کسی کو احساس نہیں ہوا؟ نہیں, آپ نے بھی جو پری احساس ہوا. ہاں کئی بیچارے کہاں جائیں گے, بنا لو, لاؤ ہمیں کچھ دے دو. ہاں اچھا وہ دے دو والوں نے لے دو کرتے ہوئے بنا لو, لے دو کرتے ہوئے میٹر بھی لگا دیا. ہاں پھر ووٹ والے لینے آ گئے جی, سیاستدان گھس گئے اس آبادیوں میں, ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کی سڑکیں بھی بنائیں گے, ہم آپ کو مالکانہ حقوق بھی دیں گے. اچھا وہاں بھی ہم نے کہا چلو جی ووٹ بھی دو, کچھ نہ کچھ تو. سارے کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. میں نے کہا ووٹر کو بھی تو عزت دو, صرف ووٹ کو عزت دو. ووٹر کی عزت کوئی نہیں, اسے راتوں رات گھر سے نکال دے, اس کی چار دیواری پامال کی, اس کے بچوں کے پردے اور اچھا پامال بھی انہوں نے کیا نا جنہوں نے نعرہ ووٹ وہ کیا, ووٹ کو عزت دو. انہوں نے ووٹ کی عزت جب عزت دی ہے تو انہوں نے ہماری عزتیں اتار کے وہ باندھی روندی بلڈوزر کے نیچے. پوچھا تک بھی نہیں کہ بھئی اب کہاں جاؤ گے, کہیں بھی جاؤ گے تو حد تو وہی حکومت کی ہے نا. ہاں حدود ہر بات تو وہیں پہ آئے گا. یا حدود سے باہر پھینک دیتے تو پھر کہتے کہ بھئی ہماری حدود سے نکل جاؤ. اچھا حدود میں رہنا ہے تو حدود ایک آئین پیدا کرتا ہے. ہاں حدود آرڈیننس, قانون, آئین کو کہتے ہیں. ہاں تو آئین کے تحت ہم غیر آئینی کیسے ہو گئے؟ یہ غیر آئینی اقدام آپ نے کیا, غیر قانونی کہہ کے ہم کو. یہ تو خیر آپ کی جو کمیونٹی ہے, خواجہ سرا کمیونٹی جس کو بولیں گے, مختلف نام لیے جاتے ہیں. ابھی اس پہ بھی آپ سے ابھی آپ نے قانون اور ان ساری چیزوں کا ذکر کیا. ابھی تو میں گزر رہی ہے نا میرے اوپر, مجھے تو یہی نظر آ رہے ہیں, بلڈوزر, حکومت, عدالتیں. میں بھی آپ کو بلڈوزر کی طرح تو نہیں نظر آ رہا ہیں. یہی سوالات آپ کے بلڈوز کر رہے ہیں. تو آپ کے ایک بل پاس ہوا اور وہ بھی قانون کے اس کے دائرے کے اندر رکھا گیا, اس کو بڑا کوشش کی گئی کہ اس کو دیکھو, اس کو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ میں ہمارا سارا نگلیکٹ طبقہ نماشے میں اس کو جو عزت نہیں مل رہی تھی, وہ میں نے جب اپنی کمیونٹی میں جب میں پہنچی ہوں گھر سے دھکے ٹوڈے کھا کے, تو وہاں پہ ایک ڈانس تھا, گرو بیٹھا تھا, اس کے پاس ایک ڈانس تھا. فنکشن وغیرہ کر لو یا بیگنگ کر لو یا سیکس ورکنگ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ 3 کام تھے وہاں پہ. تو ڈانس, بیگنگ اور سیکشول آپ اس کو. ہاں چلو ہم نے کہا یہ تو پہلے 2 تو بالکل ہی وہ ہیں فلو آپ, تو چلو ڈانس تو ایک عزت والا ہے. اب عزت کہاں پہ مل رہی تھی, وہ میں نے آرٹسٹوں کی طرف دیکھنا شروع کیا. ہاں کہ بھی ڈانس کے اوپر تو ڈانس ماسٹر بھی موجود ہے. ہاں تشر شیازی میں استاد بن گئے, میں نے جا کے باقاعدہ ان کی شاگردی کی. ڈانس ابھی خسرے کا لیول میں ہٹانا چاہتی ہوں استاد جی, اور غصوں میں رہتے ہوئے مجھے 10-15 سال ہو چکے تھے.
اچھا اس کے بعد ڈانس سیکھنے کے لیے آپ آئے؟ ڈانس تو آ ہی گیا نا، وہ تو پھر میں ڈانسر بن گئی، نام ہو گیا، پیسے آنے لگ گئے، گم ہو گئی دنیا. میں نے آپ کو آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی، بڑا آپ سج سنور کے اور بڑا ایک پراپرلی اس میں ہیروئن تھی پوری، ہاں ہیروئنس کا مقابلہ جو اس ٹائم پہ فلموں میں آ گئی تھی، اسٹیج پہ چڑھ گئی. پھر میں وہ اس طریقے سے میں نے کہا کہ چلو اگر میں ہوں ایسے تو، اور یہی شوق ہے میرا ناچنے کا، اور اس پہ مجھے لوگ لائک بھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں پراپر اس کو عزت والی جگہ پہ لے جاؤں جہاں ڈانس ماسٹر ہوتے ہیں. وہ پھر میں اسٹوڈیو گئی، لاہور میں ہی میں گرو تھے، ہیرا منڈی میں گرو تھے، اور ہیرا منڈی سے پھر وہاں تک کا سفر کیا. وہ ہیرا منڈی سے جو ڈانس ماسٹر تک کے اسٹوڈیو تک کا جو سفر تھا، اس کے اندر مشکلات کتنی رہیں؟ کیونکہ وہ پیچھے والے کھینچتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور آپ کی وہ ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہنچ جائے. میرا گرو یہی کہہ رہا تھا، بیٹا جتنے مرضی تم بھاگو، آنا تم نے یہیں پہ ہے. اچھا. اور میرا گرو بیٹھا تھا، ساتھ ہی طوائفوں کے بھی ڈیرے تھے. وہ طوائفیں بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہیں پہ آنا ہے، ہماری زندگی نہیں ہے شادی کر کے تم کسی بندے کے ساتھ چلے جاؤ. اب وہاں بچے بھی پیدا ہو رہے تھے، ان کی بھی شناخت نہیں تھی. میں نے کہا لے ہم اپنی شناخت کو رو رہے ہیں، یہاں تو اصلی بچے پیدا ہو کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ان کی شناخت نہیں ہے. پھر وہیں سے وہ رستہ جا رہا تھا اسٹوڈیو کی طرف بھی، انہیں بالکنیوں سے ادھر سے اندر سے ہیروئنیں نکل رہی تھیں، اور جا کے اسٹیج فلم میں پرفارمنس دے رہی تھی، ڈانس بھی کرنے لگا. شریفوں کے گھر سے کوئی نہیں جا رہا تھا. وہیں سے پھر میں نے کہا یہ راستہ تو ٹھیک ہے، پھر یہاں میں بدنام ہو رہی ہوں اور وہاں میرا نام ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ عزت بھی تھوڑی بہت. آج اگر ان لوگوں کو ہم نام کوٹ کروا دیں تو ابھی وہ چیخ پڑیں گے، ہائے ہمیں ہیرا منڈی کہہ تو میں کنجر کہہ دیا. ہاں ٹھیک ہے نا، ایسے لفظ ابھی دیکھے تھے نا، سنے تھے، کسی نے کہہ ہی دیا کہ بھائی اتنے بڑے قبال آئے ہوئے، تو ان کے لیے جب کھانا صبح بنانے ناشتہ بنانے لگے تو کہ یارو کنجر کا کھانا بنانا جلدی کرو. ہاں، یعنی کہ وہ ان کی نظر میں یہی ایک ہے. اب یہ عزت والی ایک جگہ تھی، ایک نام ہے، ایک فیملی کا نام ہے. لوگ اس کو گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے. میرا بھی جو نام ہجڑا ہے یا خواجہ سرائے، وہ میری شناخت کا نام ہے. لوگ اس کو بھی گالی کے طور پہ مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کچھ سرائے تو یہ ہے، وہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں. بالکل ایسا ہی ہے. قتل اس پہ تو قتل بھی ہوا ہے، کسی نے کسی کو ایسا کہہ دیا تو دیکھ لو. اور ہم اس کے ساتھ جی رہے ہیں، اس گالی کے ساتھ جی رہے ہیں. پھر اس گالی میں سے میں نے سوچا کہ نہیں یار، عزت کی جگہ وہاں چلے جائیں. ہاں، وہاں بھی وہی کہانی تھی، وہ کنجر خانہ جو ادھر تھا وہ ادھر بھی تھا. میں نے کہا لے بھائی یہاں پہ نام ہی کرتے جو کام تو وہی ہے. ہاں، پیسے شارٹ ہو گئے. ادھر تماش بین اپنا ایک راج تھا، ہاں، ادھر بس یہاں بندے بن کے پھر رہے ہیں اور ایسے ڈانس میرا صحیح ہو گیا. ہاں، اچھا ڈانس تھا. ریما اور میں دونوں شاگرد ہوئی. اچھا، آپ ان کے ساتھ میں اس دور میں پہنچی ہوں. اچھا، بلندی فلم کے دور میں. ہاں 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 ہاں. میں پرانی ایک کھونڈ ہوں، پرانی کہانی بتا رہی ہوں آپ کو. تو اس دور میں وہاں پہنچی ہوں. اچھا اچھا اچھا. شاگرد شان بھی آ گیا، نیلو لے کر آئی ہے، وہ اپنے سیاں جی ان کو لے کر آئیں. تو ملاقات تو میری بیک گراؤنڈ پہ وہیں سے ہو رہی تھی سب کی. اچھا، مطلب آپ انڈسٹری میں بھی، فلم انڈسٹری میں بھی جو عروج کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ انٹر ہوئی کہ اپنے آپ کو چینج کر لیں گے. ہاں، اور آرٹسٹوں میں گھل مل جائیں گے، ڈانس بھی کریں گے تو گھلے ملے رہیں گے. یہاں لڑکے بھی ڈانس کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں. مگر وہاں وہ نہیں چلا. وہاں سے باہر مطلب انہوں نے بھی آپ کو نیگلیکٹ کیا، انہوں نے بھی رد ہی کیا کہ نہیں ان کو آگے نہ آنے دیا جائے. آگے نہیں آنے دیا جائے، مگر یعنی کہ وہ عزت جو میں سوچ رہی تھی کہ یہ اب تو بڑی عزت ہوگی، ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بیک گراؤنڈ میں کسی کی بھی فنکار کی عزت نہیں تھی. ان کے اوپر بھی کچھ بدماش بیٹھے ہوئے تھے انڈسٹری میں، جو کہتے ہیں یہ گانا گاؤ، یہ کپڑے ایسے پہنو، ایسے کرو. وہ جیسا مطلب ڈکٹیشن چلتی تھی. پیسہ لگانا ہے فلم پہ، اس نے اپنی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. گانے سے نصیبوں سے وہی گوانے ہیں. منجی وچ ڈانگ پھیرتا. ہاں، نور جہاں سے کیوں نہیں کروایا وہ تو پھر. ہاں، تو اسی طریقے سے جہاں جہاں وہ پیسہ پھینکتے گئے انڈسٹری تباہ چیز بن گئی. مطلب انٹرٹینمنٹ کی ان دونوں بدماشی کلچر، مجرا طوائف کلچر وہاں پرموٹ ہوتا رہا. اچھا، آپ نکلے تو میرے خیال سے وہ پیچھے سے انہوں نے بھی دیکھا کہ ہم بھی اسی طرف چلے جائے، سارے ادھر ہی جا رہے ہیں. سارے ادھر ہی جا رہے ہیں. میں ادھر جا رہی تھی جہاں سب جا رہے تھے. میں تو معاشرے کے پیچھے بھاگنا چاہ رہی تھی نا کہ یار لوگ معاشرے کا تانا دیتے ہیں. گھر والوں نے نکال دیا تو چلو گھر والوں کے آگے بھی عزت بن جائے گی، یہ تو ڈانس ماسٹر ہے. ہاں، ٹھیک ہے نا. تو حلیہ بھی درست کر لیا تھا، اپنا بال چھال کٹوا دیے تھے. اور گرو کا وہی تھا کہ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہے، یہ تیرے کھانے کمانے کے دن تھے، اتنے اچھے مزے سے پیسے آ رہے تھے،
گھر شر بنا, اپنی کوئی زندگی بنا, اپنی زندگی میں مست ہیں, ہم سارے مست ہیں, کیوں ان لوگوں کے پیچھے لگ رہی ہے؟ مگر نہیں, دل میں ایسی آئی ہوئی تھی. تو پھر میں نے وہاں پھر لاہور چھوڑ ہی دیا, پھر میں اسلام آباد آ گئی. اچھا, نہیں اس سے پہلے ذرا سا لاہور ہی روکوں گا. آج اب وہ لاہور والا سارا فیز آنکھوں کے سامنے ریل چلتی تو ہوگی, کبھی رات کو لیٹے دن کو بیٹھے کہیں پہ بھی انسان سوچتا ہے بڑے بڑے تو گرو کی بات لگتی ہے کہ یار گرو نے ٹھیک کہا تھا, شاید اسی فیلڈ میں رہتی تو جا رہی ہوں, پہنچ گئی ہوں. آج جس مقام پہ پریوار لوٹا ہے نا میرا, تو گرو نے کہا بس ہوں تے آ جا, ہوں تو تیرے اندر کھ نہیں رہا, 4 چیلے کر اپنا ڈیرا بنا. آپ گرو کلچر کے خلاف تھیں بڑا, تو پھر کیسے؟ خلاف نہیں تھی, مگر وہ ایک غلط سمت میں جا رہے تھے نا. وہ رستہ خراب طرف لے کے جا رہا تھا. کوئی مورت, پچھلی کہانی ہے جو مورتوں کی سن رہی تھی, بوڑھی بوڑھی مورتیں, وہ سر پکڑ کے بیٹھی, بچہ ہم نے ٹائم بھی ضائع کیا, وقت بھی ضائع کیا, اب یہ برتن دھو رہے نا, میرے کو پوچھنے والا ہے کہاں جائیں, کوئی سسٹم نہیں تھا. میں نے کہا نہیں, ایسا اینڈ تو میں نہیں کروں گی. ایک عروج کا ٹائم ہوتا ہے, پھر اس کے جیسے آپ عروج پہ پہنچتے ہیں وہیں سے آپ کے زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. یہ فلم انڈسٹری یہی تھی, شوبز کی چکا چوند. بالکل ایسا ہی ہے. کیمرہ آپ کو فیس پک کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, جیسے اس نے پک کرنا چھوڑا, وحید آپ مراد کے رول میں آ رہی ہیں, پھر آپ بھابھی کے رول میں آ رہی ہیں, تھوڑی دیر میں ایک بوڑھی عورت آئی ہے, بس وہ ختم. نہیں, ہماری انڈسٹری میں بہت 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 بڑا نام تھا وحید مراد صاحب, ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت ساری سٹوریز سنی. عروج انہوں نے وہ دیکھا جو کہتے ہیں کہ سمیٹے نہیں سمٹتا تھا, تو پھر ان کے ساتھ بھی انڈسٹری نے وہ کیا کہ وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ انڈسٹری میں باری اسٹوڈیو کے باہر کھڑے ہوئے تھے, اور شبنم باجی, ہاں شبنم کا عروج تھا, بالکل اس کے ساتھ آپ نے کیا آخر میں. مطلب یہ چکا چوند کی دنیا اسی کے لیے ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کا ریپ, یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ نے اس کو ریپ کیا, تو وہ بیچاری چلی گئی کہ یہ عزت ملی. فلم انڈسٹری سے بھابھی کر کے بلا رہی ہیں, عزت مقام میں ایسے ہمارے آئے ہیں, زیبا ہیں, دیبا ہیں, بہار بیگم ہیں, بڑی بڑی فنکار آئیں, اندر بھی ان کی عزت ہے, باہر بھی ان کی عزت ہے. کریکٹر وائز وہ انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. مگر یہ جو کلچر جس دور میں گھسی تھی, وہاں پہ یہ مورتی اور یہ سب کچھ ایسے کنجر خانہ ہی کہہ لو نہیں کا. مطلب وہ دور جو اس کی پیک ٹائم یا جو اس کا کریم ٹائم تھا, یا جس میں عزت کمائی جا سکتی تھی, وہ دور اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا. بالکل. تو آپ اس ٹائم پہ انٹر, ہر دور کے بعد ایک نیا دور آتا ہے نا, ہر 20 سال بعد دور بدل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ جو دور بدلتا گیا, اب دور کو بھی ہم برا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہر زمانہ اللہ تعالیٰ کا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم دوروں کو برا کرنے لگ جائیں تو آج کا دور بھی, یہ قیامت کا دور, وقت جو ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک دور ہے. تو میں نے دیکھا ہم تو کریکٹر ہیں, ایک فلم بنائی ہے اللہ تعالیٰ میاں نے, پوری کہانی اسٹوری لکھی ہے, تو کریکٹر بھی بنائے ہیں, اور یہ بھی کہا یہ ندیم کشش کرے گی یہ کریکٹر. تو میں اپنا کریکٹر ادا کر رہی ہوں. میں نے کہا کریکٹر ادا کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اچھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ والے پوائنٹ پہ ڈھونڈ لے. اتنے سارے میں سے ایک انسانیت کا قتل, ایک قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا گیا. تو میرے ذمہ تو ایک ہی بندہ لگایا نا, میں کسی ایک کے اوپر محنت کر لوں. اب وہ بندہ میں لوگوں میں ڈھونڈتی تو میں نے کہا اتنے سارے بندے ہیں, وہ ایک کہاں سے ڈھونڈوں. اندر جھانکا تو میں ہی مل گئی, خود کو خود بندہ تو خود ہے. بندگی کرنی ہے تو پہلے اپنی کر لے, اپنے آپ کو بدل لے, سمجھ لے, پھر ساری انسانیت بدلی. وہی ہوا جب میں نے بدلنا, جیسے جس لائن پہ میں جا رہی تھی, میرے پیچھے کچھ نہ کچھ مورتیں آنی شروع ہو گئیں. ہائے کشش دیکھو یہاں کام کرتی تھی, ابھی دیکھو انڈسٹری میں پہنچ گئی, ابھی دیکھو یہ اسٹیج پہ کر رہی ہے, اس کی تاج پوشی ہو رہی ہے, اس کی تو فلمیں بن رہی ہیں. اب وہ شوق میں نے اٹھا کے پرفارمنس میں لے آیا, جہاں پہ تمام اداکار سرے بن رہے تھے. وحید مراد بھی بنا, سلطان رہی بنا, شبنم میڈم, بہت ساری. شبنم میڈم نہیں, یہ وہ عمر تھے جو اسکرین پہ آ کے عورتوں کا روپ لیا انہوں نے. معین اختر صاحب, اور انہوں نے بھی بہت سارے ایسے کردار ابھی بھی ڈراموں میں, ابھی بھی خبردار میں, خبرناک میں 4 خسرے بٹھا کے لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے ہی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہاں پہ ان کی عزتوں نے پیمنٹ بھی ملتی ہے, پیسے ملتے, اور ہیں بھی نہیں خسرے. ایک بات یہ کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جو صحیح والے ہیں ان کو بٹھا لیں تو انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی اور ان کا گھر بھی چلے گا. وہ ایکٹنگ ان سے کرا لیں, نقلی کیوں کروا رہے ہیں. اچھا, تو یہ سارا سلسلہ آپ کے لاہور کو, جو میں نے کہا لاہور میں رکے آپ, جو گرو جی ہیں آپ کے جو تھے, اب گرو ہیں جن سے لاہور میں
جن کے گرو پاس مرتے رہے. نہیں, گرو کی جگہ کوئی اور گرو آ جاتا ہے, سیٹ گدی ہماری ہوتی ہے نا. ہاں ہاں ہاں. یعنی کہ وہ گدی میں نے جو گرو کی لینی تھی میں بھاگی, مگر میرے اور جو گرو بھائی تھے وہ اس گدی میں بیٹھے ہوئے. ابھی میرا اپنا گرو بھی زندہ ہے. اچھا, جو آپ کے اپنے جو اس وقت آنا مار رہا تھا نا, وہ ابھی بھی ہے. ابھی زندہ ہے وہ. ابھی وہ زندہ ہے. ان سے ملاقات انہوں ہوتی نے ہے ابھی بلایا ہے انہی دنوں میں. اچھا, پری باغ کے اجڑنے پہ اور وہ سارا کچھ. اب کچھ بھی نہیں بچا, اپنے گھر واپس آ جاؤ. اور واقعی وہ اپنے ہی گھر لگتا ہے نا, وہاں پہ جانا اور ان سے بچپن ملنا گزرا ہے نا وہاں پہ. نا سمجھی کی عمر گزری ہے, وہ میچور وہاں پہ ہوئے. اور ہاں. وہاں کا جو میچور ہے وہ زندگی میں کہیں نہیں مار کھاتا, کیونکہ لوگوں کو پڑھنا ہے وہاں پہ. ہاں. لوگوں سے کے بیہیویئر کو اندر محسوس کرنا, انہیل کرتے ہیں آپ. اور ہر رنگ نسل کا بندہ آتا ہے وہاں پہ. آپ تماش بین کا نام لیں, آپ جھوٹے کا نام لیں, آپ کسی کا, وہ شخصیت ہمارے سامنے ہوتی ہے. ہاں, آپ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ایسے کریکٹروں کو, صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں فلموں میں, ریسرچ کرتے ہیں. اور ہمارے ہمارے پاس ہی وہ بیٹھے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی وہ. یہ بھی ہے. تو خیر, جو لاہور سے آپ جب آپ نے فلم انڈسٹری کو چھوڑا تو اس سے اگلا راستہ دوبارہ نہیں سوچا گرو کے پاس واپس چلے جاؤں, یا گرو نے نہیں کہا آ جائیں؟ گرو کے علاوہ بھی ایک کیٹیگری تھی سرکس کی, تھیٹر کی. اچھا, تماشا لین کی. ہاں, وہاں بھی خواجہ اسرار جاتے تھے. جو گرو سے بھی تنگ آ جائے, ادھر ادھر سے تنگ آ جائے, تو وہ پھر کہتے ہیں ہم اپنا کمائی کریں گے, تو وہ میلے منڈیوں میں چلے جاتے تھے. اچھا. تو میں پھر لکی رانی سرکس چلی گئی. وہاں ذرا سیفٹی تھی, وہاں پہ اچھا ان کا رہن سہن تھا, ٹینٹ اچھا ہم نے بنا لیا اپنا. وہ جگی میں ہم نے رہنا شروع ہو گئے. وہ جو لکی رانی سرکس میں رہائش ملتی ہوتی ہے سائڈ پہ, سب نے اپنی اپنی پھر بناتے ہیں. اچھا, ہم نے بھی وہ تحفظ دیتے ہیں لکی رانی سرکس یا جو بھی سرکس, یعنی کہ وہاں پہ سکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے, فالتو بندہ اندر نہیں آ سکتا. اچھا, وہ ہم بھی رہائشی باہر ایریا. نہیں جا سکتے, ہمیں بھی الاؤ نہیں تھا. اچھا, ان کے یعنی ساتھ کہ ایک طریقے ہم سیف ہو گئے. پروسیس ہوتا ہے وہ جو سیکسول طور پہ ابیوز کرنے والے لوگ ہمارے تک نہیں پہنچیں گے. ہاں, اور ہمارا بھی دل چاہے گا تو ہم بھی نہیں باہر جا سکیں گے. دونوں طرف. اچھا, میں نے دونوں طرف سے چوائس کر لیا. 2 سال وہاں کام کیا. اچھا, پھرتے پھرتے پھرتے, مگر وہاں بھی یعنی پیسہ تھا, وہاں پہ جمع بھی ہو رہا تھا. پھر تھیٹر میں چلی گئی. بشیر لوہار کے تھیٹر میں کام کیا, عارف لوہار کے تھیٹر میں کام کیا. اچھا, عارف لوہار. ہاں, وہ بھی میڈلے منڈیوں میں پھر رہے تھے نا تھیٹر لے کے سارے. ہاں, پرفارمنس. بالی جٹی پھر رہی ہیں. ہاں, ان کی پرفارمنس ہو رہی ہیں. ہر کونا میں نے دیکھا. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ میں پورا پاکستان پھر لیا. لکی رانی سرکس میں 2 سال کے اندر. ہاں, 2 سال کے اندر کبھی کدھر کبھی کدھر, کبھی سیون کا میلہ, نورانی کا میلہ, یہ دنیا مختلف لوگ, جگہ جگہ کا پانی. گھر وہی جھگی ایک ہی رہتی تھی جو ہماری رہائش ہوتی تھی. نہ بجلی کا بل نہ کچھ, یہ وہ ہر چیز. سیفٹی بھی تھی, پیسے بھی تھے, نام بھی ہو رہا تھا. ہاں, تو وہاں سے بھی پھر میں نے کہا نہیں, یہ تو یہ بھی کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا, یہاں سے بھی نکلو. اچھا, وہاں بھی آپ نے وہ کیا کہتے ہیں رکے نہیں, اکتفا نہیں کیا. آپ کی طبیعت میں وہ تھی, ہلچل تھی کہ وہ ایک مقام جگہ ڈھونڈ رہی تھی, وہ رستہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں پہ پہنچنے کی پہنچ کے جستجو رک تھی. کے ہم کریں. ہاں, وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہاں, قدرت بھی سمجھ آ رہی تھی کہ میں فیک نہیں ہوں. ہاں, میرے جذبات فیک نہیں ہیں, اور باقی احساسات مجھے اور گرو کی بات مان لینی چاہیے. مگر نہیں, میں نے کہا نہیں, ابھی جہاں سے آگے ایک اور جہاں اور بھی ہے. شعر شور پڑھتے ہوئے اقبال صاحب نے کبھی کو سن لیا, کبھی کسی کا سن لیا, کیونکہ لائن میں, فلمی لائن میں یہ ہمیں ملتے رہتے تھے فنکار لوگ. بیٹھ کے ملتی رہتی تھی, اپنی گفتگو شنید ہوتی رہتی تھی. استادوں کی محفل میں بیٹھنا, فنکاروں کی محفل میں بیٹھنا. تو وہاں سے کچھ نہ کچھ جو سنتے تھے وہ لگتا تھا کہ یہ اپنے ساتھ بیتا ہوا کچھ ایسا ہے, اور پھر وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا. وہاں زیادہ پی کے ہی باتیں ہوتی تھی. اچھا, وہ محفل ہی پینے والا والی تھی. جو بیٹھ رہا ہے وہ کچھ پی رہا ہے, کوئی کچھ پی رہا ہے, کوئی کچھ پی رہا ہے, اور ہمیں بھی پینا پڑتا تھا. اچھا, کہ اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں, بچ نہیں سکتے, ڈوبنا ہی پڑتا ہے نا پھر آپ کو, پھر کچھ چیز آپ نکال کے باہر لے کر آتے ہیں. اچھا, ٹھیک. اچھا, تو لکی ایرانی سرکس کے بعد کی منزل کیا طے ہوئی؟ اس کے بعد میں تھک گئی بہت زیادہ. میں نے کہا اتنا پھر کہاں سے ملتان سے سفر کرتی کرتی پورے پاکستان میں پھیر لی. پھر ایک دم خیال آیا کہ چلو یہ ملک چھوڑتے ہیں نا. اچھا, ہاں, چلو کوئی دنیا باہر جا. اب وہاں ویزے ووزے کی پرابلم, تو ملک بھی کون سا ملا, بینکاک. مجھے پہلی دفعہ بینکاک پہنچ گئی, اور گھر آ کے میرے والد صاحب کو بتا رہی ہوں, دیکھو جی میں نے اب سب کچھ چھوڑ دیا, میں باہر کے ملک جا رہا ہوں. بہت سیدھے سادے تھے. جب میں نکل گئی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بینکاک, تھائی لینڈ میں نے کہا گیا ہے, تو بینکاک. تو انہوں نے کہا وہ تو اس سے بڑا کنجر خانہ نکلا.
اچھا ان کو وہ وہاں خبر کا بھی یہ پہنچا کہاں دی. چلا گیا, یعنی کہ وہ ہاں. اسی فیلڈ سے انہوں نے وابستہ کیا کہ یہ تو اسی فیلڈ میں گیا. اور اچھا. جب وہاں جا کے میں نے دیکھا آزادی اور جو سب چیزیں ہاں اور مورتوں کو, وہ تو کئی گنا آگے جا چکی تھیں, ہاں بلکہ وہاں سے Advancement چیزیں ہمارے ان کی- پاس آ رہی تھیں. ہاں. وہ وہاں وہ ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا مورتوں کا. اچھا ہاں وہاں پہ تو ہر چیز, مطلب آپ ہیڈ کوارٹر سے بھی ہو کے آئے وہاں پہ. مورت میرے آگے ننگی ہو گئی نا. ہاں ٹوٹل اس اس میں کے کیا کپڑے بھی اتر ہے, گئے. کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کہاں تک جا سکتی ہے, اچھا. وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو لڑکی دکھا سکتی ہے, وہاں سب چیزیں موجود تھیں. میں نے کہا یہ تو بیچ ایسے ہی ہو گیا. پھر واپس وہاں سے آئی, پھر دوسری مورتوں نے کہا ہے بینکاک گئی تھی, وہاں میں ان کو بتاؤں ایسے ایسے وہاں پہ ہاں. آزادی ہے, ہم بھی جائیں گی, ہم بھی جائیں گی. وہ جہاں جہاں میں جا رہی ہوں پیچھے وہ مورتیں آ رہی ہیں رابطے میں, اور ساتھ ساتھ وہ ایک ٹرین کی طرح ہاں, ڈبے جڑتے آ رہے ہیں انجن کیونکہ کے وہ ساتھ. مشہور و معروف جو کوئی ایسے شخصیت کام کرتی ہے اس کے پیچھے فالوور ہاں. کافی آ جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو میری بھی مورتیں وہاں تک پہنچنے کے لیے تیار ہو گئیں. میں نے کہا بھائی وہاں پہ تو ایسے ایسے ہے سب کچھ. ہاں. پھر وہاں سے نکلی ہوں, واپس آ گئی. پھر نہیں نہیں یہ بھی نہیں صحیح, اس کا مطلب یہ تو بہت ہی اینڈ ہو گیا نا. ہاں وہ ایکسٹریم پہ چلے گے نا. ہاں تو اس آپ سے کو بہت اوائڈ کیا بگاڑا گیا. جائے گا. آپ کی اب یہاں جنس ہی بدل رہی ہے, میں ٹرانسفارم میں چلی جاؤں گی, جو ہوں ہاں. وہ بھی ختم, کوئی نئی چیز بن جاؤں گی. اچھا. اس وجہ سے وہاں سے بھی خیر آباد کیا. پھر میں نے کہا چلو پھر اللہ کے گھر چلتے ہیں. پھر سعودیہ پہنچ گئی. اچھا. اللہ کے گھر دروازے کے آگے کھڑی رو رہی ہوں, یا اللہ ابھی بھی میں واپس جا کے وہی کام کروں تو پھر میرا قصور نہیں ہے. پھر آپ جانا آپ کا. ابھی یہاں تک میں آ گئی ہوں کہ اس سے آگے میں نہیں سمجھتی کہ مجھے کوئی راستہ بتانے والا کوئی ہے. وہاں سے بھی راستے چل رہے تھے مگر یہ اینڈ ہے. بس اللہ سے بھی متکا لگائی ہوں. انہوں نے بھی واپس بھیجا تو پھر ناچنا پڑا. ہائے اللہ, بس اتنا بڑا بول آئی تھی کہ اللہ ابھی بھی جا کے وہاں ناچوں تو پھر میرا قصور نہیں ہے. پھر میں یہ سمجھوں گی کہ تیری کوئی کہانی ہے, تیرا میں کوئی کریکٹر ہوں. ہاں. یا قیامت کا ہی کوئی کریکٹر بنایا ہوا ہے تو میں وہ کوئی کریکٹر ہوں. پھر واپس آئی ہوں تو پھر مجھے گفٹ کے طور پہ امی مل گئی. بہن بھائیوں نے سب نے ان کو فارغ کر کے کہا کہ وہ ندیم سعودیہ سے آیا ہے, اب ٹھیک ہو گیا, اس کے پاس بھیج دو اس کو, امی کو, ہم کیسے سنبھالیں. میں نے کہا یہ تو اور اچھا ہو گیا. نے کہا بھائی یہ میرے پاس آ گیا. وہ ملنے نہیں دیتے تھے. ابو فوت ہو چکے تھے, بھائی باہر جا چکے تھے, کوئی ادھر تھے, کوئی بہنیں تھیں, وہ نہیں سنبھال رہی تھیں. وہ اسلام آباد یہاں میرے پاس آ گئی. میں وہاں سے واپس آ کے امام بری آ گئی. اچھا. پری باغ کی بنیاد ڈالنے کے بھئی اب سب چھوڑو. فقیر ہیں, اگر لوگ ہمیں آدھے فقیر کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں فقیر دعا کا کنسیپٹ ہے کہ دعا بدعا ان کی قبول ہوتی ہے, تو کیوں ایسی جگہ پہ ہی بیٹھو, چلو وہاں عزت ملے جس کی سراؤنڈنگ بھی تھوڑی سی برکت والی. سب قسم کا لوگ ہے وہاں, کوئی ایسا ایک دوسرے کو ووٹ نہیں کر رہا. تو بلے شاہ کی کلامیں سنی. اچھا. کہ ان کے ساتھ ایسا کیا بنا جو ان کے گھر والے ان کو تانے مارتے تھے کہ سید ذات پہ کیوں لکیر لگا. تو وہاں بھی دیکھا وہ چار ڈال زنانہ والی جس پہ ان کو روکا ٹوکا جا رہا تھا. وہی میں جا رہی ہوں, میں آ رہی ہوں, اس پہ روکا ٹوکا جا رہا تھا کیونکہ ان کے منہ سے وہی نکلتا تھا. آٹومیٹیکلی شعر بھی آپ سن رہے ہیں, چھیتی پوڑی ہوئی تبھی میں مر گئی ہوں. مر گیا نہیں کہا, کہیں بھی انہوں نے آپ کو مرد بن کے نہیں ظاہر کیا. تھے مرد, سید تھے, نیچے درجے میں خسروں کے پاس آ کے رہے. مشکل انہوں نے گھنگرو بھی باندھ لیے تھوڑے سے, بالیاں بھی پہن لی, منٹکی بھی پہن لی, تو عشق بھی کر لیا. وہ بھی ایک فطری عمل تھا. وہ چیز بھی آ رہی تھی بالکل. اب وہ لڑکی کی طرف تو نہیں جا رہی تھی, وہ تو بابا شاہ نا ایسے عشق کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں. جو کسی لڑکی کے پیچھے مرنا ہے بندے نے, وہ انہوں نے ان کے پیچھے مر روحانی لو لگا لیے. اب وہ میں نے سبق دیکھا, میں نے کہا اس میں کہیں سیکس تو آ نہیں رہا, وہ چیزیں تو آئی نہیں جو ادھر معاشرتی طور پہ ہم سے منسوخ. اس کا مطلب ہے کہ یہ دو طرفہ شخصیت کے اندر درمیانی راستہ یہ ہے, بیلنس. ادھر مردوں میں پورا نہیں اتر رہے, ادھر عورتوں میں پورا نہیں اتر رہے, تو چلو یہ درمیانی راستے سے نکل جاؤ. جانا تو ہے آخرت میں سب نے. تو میرا راستہ میں کیسے چنوں, تو یہی ٹھیک ہے فقیری, نہ شادی کرو نہ یہ کرو. اس کے حقیقی والا راستہ جو ان سے ہے اس کی طرف مائل ہو جاؤ. ان کی کہانی سنی کہ آخر میں ان کو بھی یہی بات تھی
لوگوں کو یہی شکایت تھی, مولویوں کو بھی یہی شکایت تھی جو آج ہم سے وہ ہمیں نہیں مانتے. میں یہ کہتی ہوں بھائی میں جانوں میرا خدا جانے, آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی کہتے تھے کہ میں جانوں میرا خدا جانے, تم جنازہ پڑھو ملا اور حلوے کھاؤ, تم اپنا کام کرو. ملا کہاں سے آ گیا؟ یعنی کہ یہ ملا جب آیا ہے نا, اس نے آ کے ہمیں ڈیوائڈ کیا, نہیں تو سارے مسلمان ہوتے سیریسلی. اگر سب مسلمان ہوتے, ایک مسجد ہوتی, ایک اذان ہوتی, ایک ہی مسلک ہوتا. یہ مولویوں کی وجہ سے مسلک اور مسجدیں کتنی بٹ گئیں. تو وہ ان کو چبھتے تھے. جب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا ہم تو جنازہ نہیں پڑھاتے, اب جا اپنے خدا سے پڑھا لے. جنازے بھی نہ پڑھیں وہ, اور دفنانے بھی نہیں دے رہے وہ قبرستان میں. یہاں تک کہ یعنی کہ اس میں سچویشن بھی پتا جو ہم سے گزر رہی ہیں, وہ بزرگوں نے چھیلی ہوئی تھی. پھر وہی خسرے آئے, ہم لوگ گئے, جا کے نماز جنازہ پڑھایا تو انہیں دفنایا. آپ نے اس کے اوپر بڑا سارا کام کیا ہے, میں نے دیکھا بہت ساری آپ کی جو ایسوسیشن آپ نے بنائی. پھر آپ کا میں نے کلپ دیکھا تھا, اس کے اندر آپ وہ جو یہ پری باغ میں وہ کمیونٹی کے لیے آپ کلاسز کرواتی تھیں پراپرلی. اور ایک مولوی میں خواجہ سراؤں میں ایک میں نے وہ دیکھے داڑھی والے, انہوں نے وہ پورا بیان اور وہ سارا. تو آیا جب یہ کوئی جنازہ وازہ ہوتا ہے تو وہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے تو یہ ساری جا کے بری امام میں پھر شروع کی نا. یہاں سے اب یہاں سے شروع کرنی ہے. اب عمرہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو گیا, اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. کچھ عرصے ناچنا پڑا جب امی تھیں, بھائیوں نے کسی نے پیسے نہیں دیے. اچھا. پھر گھنگرو باندھنے پڑے, پھر ناچنا پڑا, پھر امی کے ساری دوائیاں دارو, ایک عورت کے ساتھ رہنا ہسپتالوں میں, عورت کا ہونا ضروری. وہاں پھر عورت بن کے رہ رہی ہوں امی کے ساتھ ہسپتالوں میں بھی, گھر میں بھی. وہ سفر 4 سال میں طے کر کے جب وہ فوت ہوئی ہیں. اچھا, والدہ آپ کے پاس فوت ہوئی؟ میرے پاس ہی میں نے دفنایا پھر. اچھا, تو پھر بھائی لوگ اور وہ سارے آئے جنازے میں کہ نہیں؟ کچھ آ گئے تھے ایٹ اے ٹائم, بس پھر چلے گئے تھے فوری. اچھا, صرف کل بھی نہیں کیے تھے وہ 40واں بھی میں نے یہ خود ہی کیا. پھر وہ وہاں سے نکلے ہیں تو پھر جاب انٹرویو آ گیا, جاب کا انٹرویو کیا آ گیا کہ انٹرویو مجھ سے مانگا ٹی وی 1 والوں نے کہ ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے بایوگرافی اور اکیلا بیٹھ کے اور یہ سپورٹ لائٹ ہو, تو ویسے ہی میرے انٹرویو لے بیٹھے اور وہاں میں سارا وہ پچھلی کہانی گرو سے لے کے آگے تک کی سنا دی. اچھا, تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. والدہ کی ڈیتھ کے بعد بھائی سارے واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد کبھی رابطہ ہوا ان سے کہ نہیں؟ نہیں, کوئی رابطے میں نہیں ہے. عید بقرعید پہ بھی نہیں ہے. خوشی غمی آپ کی اکیلے ہی ہے؟ بس اکیلی ہو گئی. پھر اکیلی تو پھر میں رہ نہیں سکتی تھی. پھر اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی رہنا ضروری تھا. وہی لوگ تھے میرے. اب اس کے لیے گرو کے پاس جانا ضروری تھا. تب یہاں گرو اور جو انٹرویو دیا تو وہ سارا گرو کے حق میں نہیں گیا, خلاف گیا, اگینسٹ ہو گیا. وہ چوری والی چھپی والی باتیں تھیں وہ میں نے آن ایئر پہلی دفعہ زندگی میں بول دی. اس سے پورے پاکستان کے خواجہ سرا میرے پیچھے دفعہ ہو, لانتے ہوں, یہ گالیاں گلوچ. ہائے, وہ راستہ بھی میرا بند ہو گیا. وہ کہ ملے گی جیسے کہ تو مارنا ہے اچھی طریقے سے, اور جو اس کو ملنے کی کوشش کرے اس پہ جرمانہ ہے 20,000 روپے. ادھر الماس بوبی نے بھی یہ لگا دیا, ادھر لاہور والوں نے بھی لگا دیا, کراچی والے نے کہ وہ تو ٹی وی پہ آن ایئر جتنی ایسوسیشنز تھیں ان ساروں نے سب نے گزروں نے کہا کہ یہ تو وہ باتیں سے بتا دی ہیں, اس بیڑا غرق ہو, یہ ہم چھپے جاتے. اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ آپریشن کرواتے ہیں, آپ یوں کرتے ہیں, اب وہ کرتے ہیں. تو میں نے تو اس لیے بتائی کہ میں اپنا جب تک اب مرض نہیں بتاؤں گی. اب پہلی دفعہ موقع ملا ہے, مشرف کا دور تھا, نیا ٹی وی اوپن ہو رہا تھا, میڈیا اور آزادی مل رہی تھی. ابھی جیو تھا, ایک ٹی وی 1 تھا, ایکسپریس نہیں تھا, ARY تھا اس ٹائم. کچھ 3-4 اسی طرح چینل تھے جو پرائیویٹ اس سیکٹر میں آتے تھے. بس پھر وہ میری بنیاد بن گئی وہاں چھپنے کی, بری امام میں. اچھا, ایک بزرگ تھے, ان کے پاس بیٹھے رہے, مولانا نوری باغ میں, سائیں عبدالمجید بابا. اچھا, اب وہ مجھے دیکھیں اور میں ان کو دیکھوں کہ بھئی کیا کرنا ہے. میلہ آ گیا, اب میلے میں پھر دھمال, پھر ناچے, پھر لنگر پانی تو کرنا. تو اسی صورت میں ہوتا تھا. وہ سسٹم بھی چلتے رہے. پھر ایکسپریس امی فوت ہوئی ہیں, پھر ایکسپریس نیوز سے کال آ گئی کہ نیا چینل کھل رہا ہے, بہت بڑا چینل ہے. اچھا, تو 2 چیزیں آتی تھیں, ڈانس اور میک اپ. ڈانس والا تو پورشن دیکھ کے تھک گئے کہ یہ تو ٹانگیں ٹوٹ گئی یہاں پہ, تو پھر بھی نہ کچھ بنا.
چلو میک اپ کو یوز کرتے ہیں. میک اپ کرنے کے حوالے سے ادھر گئے, انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا, جاب مل گئی. اچھا. اس میں ماہر تھی. جو خواتین آتی گئیں, عاشق وان آ گئی, میڈم شری مزاری آ گئی, جو آتی تھی ایک ہاتھ پھیرتے تھے, کہتے جواب نہیں, اب گھر بھی آنا. اچھا. اسپیشل گھر بھی جا رہی ہوں, وہاں سے بھی تنخواہ لے رہی ہوں. وہ پھر میری ایک سلسلہ بننا شروع ہو گیا سارا. بابا کو بھی میں نے کہا کہ اللہ پاک نے جس طرح دینا تھا وہ بانٹ کر لی اللہ نے. میں نے کہا بابا جی آئی تو ہوں, آپ کے پاس یہاں پہ جگہ نہیں ہے, رہائش بھی آپ کے ساتھ ہے, طریقہ اور سلیقہ بھی فقیروں والے سیکھ رہے ہیں, مگر مجھے نا یہ آپ اپنے جیسی نا فقیری دینا, انٹرنیشنل فقیری دیجیے گا. ہے کہ میری رالیں نہ بہ رہی ہوں یا جوئیں نہ نکلی ہوں, میں علی کچیلی ہیں بیٹھ کے سوٹے لگا رہی ہوں, یہ والی نہ ہو. میں اتنا سفر کر کے آئی ہوں تو کوئی ذرا انٹرنیشنل ہی ہوگا. وہی ہوا, وہاں پہ نوکری لگ گئی. جب نوکری لگی ہے تو کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کوئی منسٹر آ رہا ہے, کوئی وزیر آ رہا ہے, کبھی عمران خان کا انٹرویو آ رہا ہے اس کے پاس جا رہے ہیں, کبھی زرداری کا انٹرویو آ رہا ہے اس کے پاس جا رہے ہیں. جاوید چودھری صاحب تھے, جس کو میک اپ پہ ہاتھ لگاتے گئے وہ میرا فین ہوتا گیا. اور ساتھ یہ بھی شناخت ہوئی کہ مورت ہے. خوشنود علی خان صاحب نے کہا یہ ہم لائے ہیں اوئی اللہ پروڈکشن سے. یعنی کہ ٹونٹ چل رہے تھے, میں کہہ رہی تھی چلو میں چھپی ہی نہیں ہوں, یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے, یہ اچھی بات ہے. میں نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں, پھر شناخت بنتی جا رہی ہے اور عزت میں رہی. تو یہ تو وہ وہاں ہر جگہ کنجر خانہ نظر آ رہا تھا. میں نے کہا یہ تو سیاستدان بڑے لوگوں میں آ گئی. پھر ان سب کے میک اپ کرتے 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 مشورے پھر مجھے وہیں سے میڈم عاشق وان نے کہا کہ اب نے یہ کام کرنا ہی ہے تو کوئی پینل سے کریں. تو میں نے کہا جی وہ پینل کیا ہوگا, کریں گے اپنی کوئی رجسٹریشن کروائیں, تنظیم بنائیں, کوئی این جی او بنائیں. میں نے کہا مجھے کیا پتہ, انٹرنیشنل وکیل اب یہ چیزیں تو پتہ نہیں ہے مجھے. باہر ہیلپ ہوئی, وکیل ملا, یہ ہوا, انہوں نے سارا کچھ, اور میری رجسٹریشن ہوگی پہلی پاکستان میں شی میل ایسوسیشن فار فنڈامنٹل رائٹس. سفر اس کا نام رکھا. اچھا. ایسے ڈبل ایف اے آر, اسی کا مخفف یہ تھا کہ میرا جو سفر ایک چل رہا ہے, ایک مورت کا سفر ہے, سفل بھی ہے, سفر بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, سارے اس کو مجمع کر کے, اس کا مجموعہ کر کے تو کر دیا. وہ بھی اسی مولا نوری باغ میں. بابا ایڈریس میرا وہی تھا, رہائش میری وہی تھی بری مام میں. ابھی ڈیرے کے اوپر ہی تھی نا, ابھی پری باغ پہ نہیں پہنچی, ابھی پہنچی نہیں تھی. بس پھر اس کے ساتھ پھر میں نے کرائے پہ گھر لے لیا, اور وہاں سے وہ رجسٹریشن کو دکھانا تھا آفس, اور یہ سب چیزیں, ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. انٹیلیجنس والے بھی آئے, انہوں نے بھی چیک کیا, وہ بڑے پروسیس سب میں انہوں نے نکال دیا کہ یار یہ تو بھی پہلی دفعہ آئے, ان سے کیا ڈیٹیل. وہ آغاز ہوا وہاں سے. پھر میں نے ایسا ایسا وہی مورتوں کی لائن پیچھے پیچھے شروع ہو گئی, وہی انجن اور وہی ڈبے وہ پیچھے پیچھے آنا شروع ہو گئے. وہ کچھ لوگ, میں نے کہا کچھ ہی چاہیے, سب کا تو ٹھیکہ مجھے نہیں دیا. اللہ میاں نے کہ ساری دنیا تو بدل دے گی اور ساری مورتیں ٹھیک ہو جائیں گی, بس تو ٹھیک ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک آدھ, وہ جیسی روح ویسے لوگ ساتھ جڑتے جاتے ہیں نا, جڑتے جاتے ہیں. ماحول بناؤ. وہ میں ماحول بناتی رہی. اب جگہ ظاہر ہے وہاں پہ کرائے پہ رہنا اسلام آباد میں جگہوں کو مشکل ہوتا. فقیروں کو پتہ تھا یہیں ناچتی تھی, یہیں سے دفتر چلی گئی, یہیں سے اس کی نوکری لگ گئی, یہاں سے اس کا تو بابا 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 ہو گئی. کیونکہ ہر منسٹر میرے پاس, اب میں کوئی کام تو نہیں کروا رہی ہوتی تھی ان سے کہ بھئی میرا یہ ٹینڈر پاس کرا دیں یا میرا کوئی پروجیکٹ دلوا دیں. میں مورت ہی لگائی رکھی. شناخت کی وہ کھوج اور شناخت کے پیچھے ہی آپ نے صرف کیا اپنا سارا. اچھا, یہ جو شناخت ہے جو خواجہ سرا کہتے ہیں اور سارا کچھ کہتے ہیں, بڑا اس کو نا معیوب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ مدینہ پاک کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہیں جو لوگ جن کی ڈیوٹی ہے, جو ان کے پاس مدینہ پاک کی نا, نیچے کی وہاں کوئی عورت اور مرد نہیں جاتا. اچھا, پاکیزگی کی وجہ سے. مینسز آ جاتے ہیں, اور بندے کا بھی کسی ٹائم پاکی ناپاکی کا سسٹم ہو جاتا ہے, ہوتے ہیں. تو وہ تو بالکل پردے میں ہے, وہاں پر ان کو جھاڑو شاڑو دینی ہوتی ہے, صفائی کرنی ہوتی ہے. تو وہی لوگ جا کے وہ چابی کھول کے کر کے آ کے باہر چابی رکھ دیتے ہیں. وہ بلال حبشی کی نسل میں سے ہیں. اچھا. وہ 7 نسلوں بعد جا کے کوئی ایک پیدا ہوتا ہے. وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پیدا ہو ہمارے گھر میں جانا. تو وہی لوگوں کو وہاں پہ آغا بنایا ہے, ان کو چابی ملتی ہے, ان کی نگرانی, ان کی بیٹھک, ان کا پردہ,
ان کو خواجہ سرا ہی بولتے ہیں وہاں پہ؟ ہم یہاں سے خواجہ سرا بولیں گے نا. ہاں میں تو اپنی زبان میں بول رہا ہوں. ہاں اردو میں. ہاں ان کی زبان میں تو آغا کہتے ہیں ان کو. اچھا. پھر آپ جیسے مغل دور میں بھی جائیں یا بادشاہوں کے دور میں جائیں. بالکل 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 ایسا سنا اس میں ہم نے اس میں پڑھا ہوا بھی اور اس میں پڑھا بھی. ہاں 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 بالکل. یعنی کہ سسٹم ہر جگہ پہ جہاں پردہ ہوتا تھا وہاں پہ ان کو بھیجا جاتا تھا. بالکل ایسا. مر جائے گا تو اندر شہزادیاں ساتھ وہ 1000 تو شہزادیاں بادشاہوں نے رکھی ہوتی تھیں. ہاں ایک تھوڑی ہوتی تھی کنیزیں اور شہزادیاں اور ساری بادشاہوں کی کنیزیں ہوتی تھیں. حلال ہو جاتی تھیں ان کے اوپر. ساری چیزیں حلال تھیں تو باندیاں بھی حلال سب کچھ حلال. تو اوپر سے یہ بھی پہنچ گئے تو وہاں سے انہی کو اندر شہزادیوں کو تعلیم تربیت نہیں تو وہ ان بناؤ سنگار. مدینہ پاک میں جب آپ گئے آپ نے عمرہ کیا تو آپ مدینہ پاک بھی گئے. ہاں تو وہاں آپ کی کسی ایسے اس سے ملاقات؟ وہ جب آتے ہیں تو پردے ہو جاتے ہیں چاروں طرف. اچھا. گاڑی ان کی آتی ہے اور سیدھا اندر وہیں سے وہ واپس چلے جاتے ہیں. ان کو ملنا آسان کام نہیں ہے. مطلب ان کو آپ مل نہیں سکتے. اور ان کے لیے کوئی ایک خاص لفظ یوز کیا جاتا ہے ان کو بولا جاتا ہے خنسا. ہاں خنسا خنسا مشکل. یہ 3 کیٹیگریز جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بیان کی ہیں وہ ہے نا ان کے اندر. اچھا. مخنث ہو جائے گی وہ جو عورت ہے. ٹھیک ہے. مؤنث ہے جو مؤنث سے اس کے اندر کوئی فالٹ ہے تو وہ مخنث کہلائے گی. ٹھیک ہے. یعنی وہ خسری ہے بچوں کے قابل نہیں ہے. اس کے جنسی ابھار ویسے نہیں نکلتے جیسے. اچھا. مینسز نہیں آ گئے. ہاں ہاں ہاں. جو عورت کی کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی میل فیمیل ہی ہے. صرف ان کے ہے مگر اس کے اندر وہ چیزیں کمی ہیں. پرابلمٹکس جو ان سے نیچرلی طور پہ اللہ پاک نے کی ہیں تو وہ اس وجہ سے اس میں چلے جاتے ہیں. کوئی ایک ہوتی ہے نا ہر گھر میں نہیں ایسی پیدا ہو رہی. گھر میں جو پیدا ہو رہی ہے لڑکی وہ ہماری طرح ہی پیدا ہو رہی ہے. جیسے ہم لڑکے پیدا ہوئے تو وہ بھی لڑکی پیدا ہوئی مگر 2 ٹام بوائے ہے. اچھا. لڑکوں کی طرح کپڑے پہن رہی ہے. وہ سگریٹیں پی رہی ہے. اس کی وہ جو سی ہے فیلنگ مردوں والی ہوگی اس کے اندر جو اللہ پاک کی پرابلم ہے بس ہارمونز کی نا. ہارمونز کا ایشو ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ مردوں والا چلا گیا. میرے میں عورتوں والا ماں کی طرف سے زیادہ آ گیا. اچھا. میں نے تو اس کو پھر وہ ہمارے معاشرے میں ان کو نکال ہی دیا کہ جی یہ ہم میں سے بھی نہیں ہے یہ ہم میں سے بھی نہیں. یہ ہم نے خود ہی محسوس کر کے میں نے بتایا. پھر اس کے اوپر سیمینار شروع کیے باتیں شروع کی. UNDP کے پاس گئی ہیومن رائٹ منسٹری میں گئی. انہوں نے مجھے بورڈ آف ممبر بنا لیا. کمیٹی بنا دی. پھر کمیٹی بنا دی. پھر ان سب ایشو کو ہائی لائٹ کر کے ایک بل تیار کیا گیا. میں نے کہا چلو یہ تو اچھا یہ تو انٹرنیشنل فقیری ہے تو کام شروع ہو گیا. منسٹر اور یہ سب ہماری باتیں کر رہے ہیں. سب آ گئے مگر وہ پیچھے سے ایجنڈے والے NGOs بھی آ گئیں. وہ ٹرانسجینڈر میرا ہائی جیک کر لیا سارا پروجیکٹ انہوں نے. اب انہوں نے شناخت کے اندر مرد کو بھی ڈال دیا عورت کو بھی ڈال دیا اور صرف سیلف پرسیو آئیڈینٹی کے اوپر دینے لگ گئے. اچھا. جو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے بس مان لو. ان کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی نہ کرے. نادرا میں جا کے یہ اپنا شناختی کارڈ بنا لیں اور ایکس ان کو بنا دو میل فیمیل اور یہ والے ایکس. ہاں. اب جب شادی شدہ مرد جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں خواجہ سرا ہوں. ان کا ٹھیک ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. پیچھے بچے اور شادی آپ کی ختم. جی ختم. چلو جی. وہ جو اچھا جو ٹرانسجینڈر بل تھا بیسیکلی وہ یہ سارا جس کو پھر آپ نے چیلنج کیا اور اس کے زیادہ ڈیپلی پڑھی لکھی اور باریکی انگلش میں سب بناتے تھے. ہاں ہاں ہاں. مگر جو میں کہہ رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے ان سے اعتراضات شروع کر دی. انہوں نے کھڈے لائن لگانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ کہ اب اس کو سائڈ سے کرو. بڑی مذہبی بنی ہوئی ہے تو بڑا دنیا کدھر جا رہی ہے معاشرہ کدھر جا رہا ہے اور یہ کہاں جا رہی ہے. یہ تو سب کے لیے بربادی کر رہی ہے. وہ جو میرے پیچھے پیچھے آئے تھے وہ بھی ان کو انہوں نے گھیر لیا. شروع کر دیا. ان کو گھیر لیا. یہ باجی تو ایسے کرتی ہے تو ایسے کہ تم آؤ. اب وہ میں نے پڑھے لکھے گھیر کے رکھے ہوئے تھے. BA کر کے لے کر آ رہے. کسی کو پڑھایا میں نے وہاں پہ ہی پری باغ میں داخلے دلوائے. نوکریوں پہ لگوا دیا. سمام TV میں کوئی 92 میں. مطلب کیٹیگری وہ ڈانس اور اس سارے سے نکل کے وہ جو انٹرنیشنل وہ میری ٹیم بھی بنتی رہی. ہاں. اب میری ٹیم سامنے بھی آ گئی. اس ٹیم کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا. اچھا. وہ پیسے بھی تھے. ہاں. اب وہ کہ باجی آپ یہ LGBT پوری لیسبین گے یہ سب ڈالیں بیچ میں. ہاں. تو فنڈ ملے گا. پھر میں نے کہا نہیں فنڈ کی بات ہوئی ہے ابھی وہ سب کچھ کر رہے ہیں ہو جائے گا. ہم کیوں ان کو بیچ میں ڈالیں. ہاں. ان کی سیکس کی اورینٹیشن ہے. ان کی شناخت تو سیکس کے اوپر ہے. ہاں. تو گے ہے تو وہ بھی سیکس کی وجہ سے بنا ہے.
ہاں وہ تو وہ شناخت دے رہے ہیں، وہ جنس کی تو نہیں دے رہے. بالکل. ہمارے مسئلے اور ہیں، ہم اس پہ نہیں پڑھتے، ہم چھپ جائیں گے، پتہ نہیں ہمارا نام. وہ شناخت جو اتنے عرصے سے جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جو محنت اور سفر جو تھا اس کا تو سفر اختتام پذیر ہو جائے گا فوراً. ہمارے ایک دن پھر شیریں مزاری کے ساتھ ذاتی طور پہ میں ملتی تھی، باتیں میک اپ روم میں آ ہی جاتے تھے. مجھے تو ملنے کے لیے کہیں جانا ضرورت نہیں پڑتی تھی، کوئی نہ کوئی گیسٹ میرے نہیں پڑتا تھا پہلے میرے کمرے میں. ہاں پھر ان کے فارٹ ہوتے تھے، کسی کے کالے ہلکے پڑے ہوئے، کسی کا کوئی داغ ہے، کسی کا وہ چھپانے کا. ہاں تو ایک رازدار بھی بنی ہوئی تھی، کچھ دے بھی جاتے تھے. ہاں میرا سیلری کے علاوہ بھی چولہا چل رہا تھا. مجھے اب نہ گرو کی ضرورت تھی، نہ فنکشن کی ضرورت تھی. میں نے پیسے بھی حلال طریقے سے ایک عزت دار روزی ملنا شروع کیا. بھائی یہ لائن پہ انٹرنیشنل فقیر ہی نا، اور نہ مجھے گدی پہ بیٹھ کے ہمیں بھاشن دینے تھے. ہاں وہ مجھے بڑے بڑے پلیٹ فارم مل گئے جہاں پہ میں تقریریں کر رہی ہوں. یونیورسٹیوں میں بلا لیا، قائد یونیورسٹی جا رہی ہوں، وہاں جا کے جینڈر کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا بات چیت. اتنا پھیلا کے وہ جتنا میں نے کراؤڈ اکٹھا کیا وہ سارے LGBT کی طرف چلا گیا. بل پاس ہو گیا، میں کہوں نہیں یہ بل نہیں. پھر اعتراضات شروع، پھر میں وہ بل لے کے ادھر پہنچ گئی شرعی عدالت میں. اچھا. میں نے کہا بھائی ایز اے مسلم خواجہ سر آئی ہوں، ہے تو سب ٹھیک ہی بہت ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں ایکس کارڈ بنا کے اور ایسے 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 یہ فارمولہ ہے. تو یہ آپ مجھے شرعی حیثیت بتا دیں اگر ٹھیک ہے تو. میرا دل چاہتا ہے، میں چاہتی ہوں ایسا ہو جائے. ہاں میں چاہ رہی ہوں ایسا کرنے جا رہی ہوں، مگر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بھئی یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے اور بل بھی پاس کی ہے، آپ مجھے بتائیں. وہ 3 سال لگ گئے، سب سے اسے پوچھ گئی بنایا کیسے، اس کو قانون کیسے نے دیا. وہ سب پہ برہم ہوئی عدالت. اور 3 سال سب نے اپنی اپنی پیش کی. پھر مولوی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، پھر جماعت اسلامی آ گئی. وہ تو ایک قرآن مرض گیا کہ ایسا بل ہم جنس پرستی کا بل پاس ہو گیا، ہائی لائٹ ہو گیا، اور نام میرا آ رہا ہے کہ یہی بیچ میں کھڑی ہے عدالت کے اندر. مجھے کہیں نکلو یہاں سے، آپ کو ہم شیلٹر ہوم بھی بنا دیتے ہیں، سارا کچھ کر کے دیتے ہیں، پیسے بھی نہیں پوچھیں گے، باہر کے ملکوں کی سیر بھی کرنا، میں عدالت سے نکلو. میں نے کہا پہلی دفعہ ایک وہاں اللہ کی عدالت میں پہنچی تھی، وہاں سے اب پھر اللہ کی عدالت میں پہنچ گئی، یا تو قانون شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. تو وہ میں نے کہا نہیں یہ میں نے جگہ نہیں چھوڑتا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو میں کھڑی تو رہوں نا. ہاں کم از کم کسی کیٹیگری میں تو لکھی جاؤں گی. روزے محشر کے چلو بھائی محشر کا نہیں تھا، مجھے اس دنیا ہی کا تھا کہ یہاں کچھ دے کے جاؤں. ہاں یہاں جتنا سفر کیا اس کا کوئی نچوڑ تو نکال کے دے کے جاؤں نا. ہاں کہ آنے والوں کے لیے کوئی مشلے راہ تو بنی رہے. اسٹوڈنٹ بھاگے پھر رہے ہیں ٹرانسجینڈر کے بارے میں، آپ لوگ پھر رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں ہم کچھ پوچھنا کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہاں بالکل. تو پھر صحیح سمت میں کریں نا. آپ پھر الٹی سمت میں لے آ کے ہمیں اس دنیا میں دھکیل دیا. کوئی ہمیں جن کے بچے کہہ رہے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں، ہر چیز صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یعنی کہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کیڑی بھی مل جاتی ہے کہ جنات نے بھی عورتوں کے ساتھ سیکسول تعلقات بنائے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو سزا کے طور پہ زمین پہ پھینکا شیاطین کو، تو انہوں نے تعلقات بنا لیے. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ حیض کے دنوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بال کھلے چھوڑ کے ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ وہ ریسٹرکشنز اور وہ ہیں وہ چیزیں اندر آ جاتی ہیں. اب وہ ایسی چیز تو نہیں کہ تو پھاڑ لیتا کسی نے اپنی بیوی نو. ہاں بالکل ایسے ہی. وہ پھڑیا بھی نہیں جانا، وہ تو ایسی جگہ تاک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جہاں شیطانیت بیسیکلی کر لیتا ہے. اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب کئی لوگ آپ اس دنیا میں پھر رہے ہیں، وہ بھی پھر رہے ہیں، ان کے بھی بچے پھر رہے ہیں. یہ تو خیر کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان سے زیادہ تو یہ جنات پائے جاتے ہیں نا. ہاں ہمارے قابو کریں نا. جنات یوں پائے جاتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں اتنے ہی جنات ہیں. ہاں اچھے برے جیسے انسان ہیں ویسے جنات. برا ہی ہے وہ، کیونکہ ہم ذات ہے وہ آپ کا. ہاں شیطان نے اس وقت یہی کہا، میں سے کہا تھا کہ اس کو پیدا کر رہے ہو نا، میرا بھی بندہ اس کے ساتھ پیدا کرو، میں اسی جیسا. اچھا. کیونکہ وہ خون کے اندر اس نے سب جگہ پہنچنا تھا نا. ہاں تو کہ اسی جیسا ہو. اللہ میں نے ٹھیک ہے، حدت اس کی میری جیسے ہو، اس کی سب کچھ یعنی کہ ڈیٹو کاپی. ہاں مطلب وہ شیطان کی طرح نہ نظر آنے والا، اور میرا جو ان سا وجود وہ نہ نظر آنے والا ہوگا، اور جو خالق ہے جس نے تخلیق کیا، جو کریٹر ہے اس کے جو تخلیق ہے اس کا وجود نظر آئے. وہ بس دل کے خانے کے اندر نہیں جا سکتا. ہاں وہاں کی اس کی پابندی تھی، باقی وہ سب جگہ پھر کے نکل کے، جب بت بنا تھا نکل کے آیا اندر سے سارا، گھوم پھر کے ناک کان سے. تو آتے ہی اس نے یہی کہا تھا نا کہ یہ کیا بنا دیا. ہاں یہ تو دنیا میں جا کے فتنہ پھیلائے گا، یہ کیا ہے.
تو اس کا مطلب بھائی ہم جب دیکھتے ہیں تو کوئی مخلوقات پہلے سے موجود تھیں ہاں جن کو انہوں نے دیکھا، ان کے علم، اللہ میاں نے جو علم اس کو دیا ہوا تھا اس کے ذریعے سے اس نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھیں ہاں کہ کچھ اس کو علم تھا کہ میں نے کرنا کوئی کیا آدم تھا، ہاں اس سے پہلے بھی کوئی دنیا تھی، کائنات پتہ نہیں کب بنی ہے، ہم اپنی کائنات کی بات کر رہے ہیں، ہم تو صرف دنیا کی بات کر رہے ہیں نا، ایک جس گلوب دنیا میں کی. اب ہاں. ہم ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں جہاں تک معلومات ہے ہاں. اس میں پھر وہی ہمذات ہی، ہم مر جاتے ہیں، ہمذات اوپر ہی رہتا ہے، ہاں وہ نہیں مرتا، جس کو قابو کرنے جادو ٹونے والے بیٹھے ہوتے قبرستانوں میں. ہاں یا السلام علیکم، اب وہاں جواب دینے والا کون ہے؟ وہی بیٹھا ہوتا ہے، ہاں اور جس کی پکڑ میں آ گیا اس نے اس کو دبوچ لیا اور وہ فوری آ جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ ہے ہی وہی شیطان کا بندہ، ہاں 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 اور اس کا ساری معلومات اس کے پاس ہے، ڈکشنری جو مرا ہوا ہے بندہ، ہاں اس کی کوالٹیاں بھی اس کے پاس ہیں، ہاں نیگیٹو پازیٹیو ساری نیگیٹو ہی ہیں ساری اس کے پاس، لیکن وہ یوز نیگیٹو ہو رہی ہوں گی نا، پھر اس کی یوٹیلائزیشن جو نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سارا سفر، یہ سارا پری باغ کا بننا کب شروع ہوا؟ یہ بننا شروع ہو گیا نا، یعنی پری باغ کا بننے کا مقصد یہ ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو پھر پری بنا لیا تصورات میں نا. اچھا یار وہ کون سی مخلوق ہے پری؟ سیف الملوک بنی ہوئی ہے، اتنے عشق مشوقی کے داستانیں لکھی، بری سرکار کے اوپر وہ جہاں پر جاتے ہیں پتھر ہوئی ہوئی ہے، ہاں اس کو دیکھا، وہ بھی ایک مخلوق جن پتھر ہوا ہوا ہے. ہاں تو میں نے کہا چل اسی کو گرو بنا لیتی ہوں، پتھر پری کو. اچھا کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گی یہ میں اس کی چیلا ہوں. اب گرو تو پیچھے سے سارے بہن لگایا ہوا تھا، تو یہی گرو بنا کے چلو چلتے ہیں. وہ پری بھی شادی نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکتی، ہاں اس کا بھی انسان کے ساتھ ایک روحانی رشتے کے ساتھ ہی محبت ہو سکتی ہے، باقی جیسے کوئی تعلق سیف نہیں ہو الملوک سکتا. کے ساتھ ہوئی. ہاں تو بس یہی ہے، کوئی پری ہے تو بس پھر ہم پری ہے، پری کی کہانی شروع کرتے ہیں یہاں سے. وہاں سے پھر میں نے ایک جگہ لی، وہیں سے مقامیوں سے خود خریدی اپنے پیسوں سے جو جمع کیے، کرائے پہ چل رہا تھا آفس. اچھا جہاں یہ ورک سارے ہو رہے ہیں، ویکیشنل ٹریننگز ہو رہی ہیں، ہر کام ہو رہا ہے، شیلٹر دیا جا رہا ہے مورتوں کو. پھر میں نے کہا کرایا، کل کو میں نے نوکری بھی چھوڑنی ہے تو پھر مسائل ہوں گے، اس لیے اپنی جگہ بنا لیں. اب جگہ تو کوئی ہے نہیں، وہی سرکاری جگہ ہے، ہاں اور سرکار کے پاس میں جا رہی ہوں. آج نہیں تو کل وہ کوئی شیلٹر ہوم دے دے گی. ہاں وہی ہوا، شری مزاری کے پاس ہمارا شیلٹر ہوم کے پیسے آ گئے 35 کروڑ روپیہ. اچھا اب وہ آئے ہیں تو انہوں نے بس ندیم خوش ہو جاؤ تمہارا شیلٹر ہوم بننے لگا. میں کہا جی ہو، چلو جو بھی بل بنایا تم نے بنایا، ایک شیلٹر ہوم بنا دو، یہی بہت ہے نا. ہاں ہم اپنے طرح رہنے کی جگہ مل جائے، کھانے کو مل جائے، اور وہ والی کہانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتے ہیں گھروں سے باہر نکال دو، ان کو جگہ دو، وہ حدیث ہے، شہروں میں نہ پھرنے دو، ابیوز ہوں گے، ہاں وہ والی حق پہنچا دو. وہیں پر. میں نے کہا ادھر ڈاکٹر بھی خود پہنچ جائے گا، ڈونیشن دینے والے بھی پہنچ جائیں گے، گھر والے ملنے والے بھی ہوگا، تو ماں باپ بھی آ کے مل لیں گے، ان سے نہیں سنبھلتا ہوگا تو خود چھوڑ جائیں گے. بالکل، نہ کہ گرو کے پاس چھوڑیں یا گھر سے نکالیں. وہ کہیں اچھا بھی اس میں حرکتیں ایسی ہیں زنانے والی، تو چلو اس کو وہاں پہ. اچھا بیچنے والا بھی رواج تھا نا ماں باپ میں، کئی لوگوں نے تو بچے گروؤں کے آگے بیچ دیے، نہیں خرید لیے، کچھ ایسا. خود ہی پہنچتے ہیں کیونکہ وہ تو تنگ آ گئے نا، بیچیں کہاں سے؟ وہ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو پیچھے پیسے بھیجتے رہتے ہیں نا، ان کے لیے تو لاٹری کھل جاتی ہے نا. اچھا ہاں، چھوڑتے تھوڑی ہیں وہ، ہاں سب گھر جانے نہیں دینا، معاشرے میں نہیں پھرنا، باقی بہن کی شادی ہے، بیوہ بہن ہے، یہ ہے وہ ہے، جو ہو گیا اخراجات چلتے رہنے چاہیے، وہ سائڈ چور راستے سے سب جاتا ہے. اچھا وہ تو لیتے ہیں پیسے، آخر تک مہورت بھی سے دیتے کہ شاید ہمیں عزت بن جائے گی ہماری، مطلب ایکسیپٹ ہی کر لیں، مان ہی لیں کہ ہم حصہ ہیں ان کا. وہ جائیداد کا حصہ نہیں دے رہے، وہ کہیں سے بھی ہر جگہ سے وہ کٹ آف ہو جاتا ہے، کینچیاں مار رہے ہیں، اس کو وہ حقوق نہیں مل رہے. تب میں نے کہا تھا پھر شیلٹر ہوم پھر حکومت کرے ایسا. گرو کا شیلٹر تو ہمارے لیے اچھا تھا، پھر جب اس نے مال تو لیا نا، رہنے کو چھت ملی، کھانے کو ملا، سب کچھ ملا، تو مگر وہ طریقہ برا تھا. ہاں طور طریقے نہیں تھے اس کے پاس، گرو کے پاس. کیا بولتے ہیں اس کو، ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے، یا شاید میں تعلیم چھوڑنی پڑی نا. دیکھیں میں اسکول گئی ہوں تو اسکول میں سے بھی ابیوز ہو گئی. وہ کرنے والا ماسٹر جس نے سکھانا تھا، تو وہی ہمیں ہاتھ پھیر رہا ہے. ہاں مولوی کے پاس گئی پڑھنے تو وہ ہاتھ پھیر رہا ہے. اب جس کو بھی بتاؤ تو بیسی کیا ہماری ہو رہی ہے. ہاں تم ایسے، نہ مولوی کو کسی نے برا کہا، نہ استاد کو کہا، نہ اس کزن کو کہا، نہ اس کو کہا، نہ اس کو کہا. جو چھیڑ کے میں بتا رہی ہوں خود اپنے منہ سے کہ اس نے مجھے ایسی حرکتیں کی ہیں، ہاں وہ بھی چھپائی جا رہی ہیں گھر میں. تو پھر گھر میں تو جگہ ملی ہی نہیں نا.
تو وہ پری باغ بنانا چاہ رہی تھی کہ بھی جیسے پری باغ کو سب کچھ پتا ہو، ماں باپ تمام پریاں اس کے اندر میں اکٹھی کر لوں، ان کو وہیں ان کے میڈیکل ہوں، ان کو سہولیات ملے، ہارمونس کی کوئی پرابلم ہے وہ چیک ہو جائے، نارمل زندگی لے کے پھر معاشرے میں چھوڑو ان کو. ہاں، تاکہ وہ اس کے اندر سروائیو کرنے کے قابل ہو یہ جائیں. کمی تھی، وہ نامردگی ہم نے اس کی دور کر دی ہے، یا نہیں کی ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، تو ہم تو اس کو اس پیرامیٹر پہ لا کے چھوڑیں یا اتنا اس کو تیار کر دیں کہ وہ اس معاشرے کے اندر سروائیو کر سکے. بنانے کی ضرورت ہے. جب وہ شادی نہیں کر سکتی، بچے نہیں پال سکتی، معاشرے میں وہ کیا کرے گی؟ نہیں، لائک کماتی رہے، نوکریاں کرتی رہے، بزنس کرتی رہے، اور اس کے بیک پہ کچھ بھی نہ ہو، وہی کھانے والے وہی 2-4 آدمی فری کھاتے میں. ہاں، یعنی کہ خاندان والے کھا لیں گے. لیکن زندگی گزارنی تو ہے نا. جائیداد بنا لے گی تو کس کے کام آئے گی؟ کوٹھیاں بنا لیں گی، وہ کون کس کے لیے چھوڑ کے جائے گی؟ وراثت کہاں ہے اس کے پاس؟ میں تو اس پیرامیٹر میں بولا نا، جیسے پری باغ تھا یا جو آپ نے بنانا چاہا پری باغ، وہ جو لوگ ہیں وہ کام کریں گے، وہ اسی پری باغ کو ایکسٹینشن دیتے جائیں گے، اسی کے اندر مزید لوگ آتے جائیں گے، دوسرے اس کو چلاتے رہیں گے، کیونکہ حکومت کا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا. پھر حکومت یہاں سے دیکھے کہ 4 صوبوں والے اپنے بنا لیں گے. ہاں، ایک ایسے ہی شیلٹر ہوم رول ماڈل بن جائے گا نا. یہاں محنت میں مین جگہ پہ کر رہی تھی. ہاں، تو آپ اس طرح کا ایک ماڈل بنانا چاہ رہے تھے کہ جیسے یتیم خانہ، جیسے دارالمان حکومت نے بنائے ہیں یتیم بچوں کے لیے، یہ بھی یتیمی ہو گئی نا. ماں باپ نہیں قبول کر رہے، معاشرے والا کوئی گھر نہیں دے رہے ان کو. یہ ایشو بنے ہوتے تھے، اور جو گھر ملتے تھے تو وہاں پہ تماشبینیاں ہو رہی ہیں، لوگ آ کے انہیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تیزاب پھینک رہے ہیں. یعنی کہ اگر کچھ پیسے کھلا دیں تو ان کی وصولی بہت مشکل، عجیب طریقے کی، عجیب و غریب طریقے کی. تو ایسا پیسہ کہاں سے، مجبوری سے کمانا بھی پڑتا ہے. میں نے وہی بات کی نا، زندہ رہنے کے لیے ضروری تو ہے کہ کھایا جائے گا، اور اس کے لیے ایک چھت بھی چاہیے جس کے نیچے رہنا پڑے گا. اور تو یہ ساری آپ نے جو آپ کی جتنی جد و جہد رہی اور جتنا آپ نے سرو کیا اپنی کمیونٹی کے اندر، جو اس کا سارا معاملہ آ کے ایک جگہ پہ زمین بوس ہو گیا، جس کا زمین بوس یوں ہو گیا نا. دیکھو 35 کروڑ تھوڑی تھے. ہاں، شیلٹر ہوم بن جانا ہے ایک بات ہوگی. اب تو یعنی کہ کام میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا. ہاں، اس کا افتتاح ہوا، میڈیا آئی، سب نے دیکھا گیا، ایک شیلٹر ہوم بن گیا. ایک خالی بلڈنگ کرائے کی لے کے، سرکاری کوئی خالی تھی، اسی کو ریٹ کرایا، پینٹ پونٹ کرایا. یہ کس جگہ پہ بنا شیلٹر ہوم جو آپ لوگوں کے اس پہ آیا؟ ہوا میں ہے، ہوا میں. مطلب باتوں میں 35 کروڑ کا شیلٹر ہوم ہوا میں ہے. آپ کو نیٹ میں نظر آئے گا. اچھا. اس میں ورکر بھی کام کرتے نظر آئیں گے، وکیل، لائر، ڈاکٹر سب نظر آئیں گے، ایک ایمبولینس بھی نظر آئے گی. موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے. ابھی جن والی وہ آگی مثال سے ہی کہ وہ بھی جن ہو گیا، وہ بھی جن ہو گیا. اور وہ چلی بھی گئیں. اس کا اثر یہ پڑا کہ وہ بددعا ایسی لگی نا کہ وہ عمران خان بھی آج اندر، شیریں مزاری بھی اندر، اس کی ایمان مزاری بھی اندر، اس کی ساری پارٹی اندر. یہ ہے خسروں کی مال کھانے کے نتیجے غلط طریقے سے. اوروں کا میں نہیں کوئی بات کرتی، میں تو جو مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے پیسے آئے، کیونکہ میں میڈیا میں بیٹھی تھی، میں عدالتوں میں جا رہی تھی، میں قانونی طریقے سے چل رہی تھی. جگہ سرکاری تھی تو پہلے بہت سے لوگوں نے بنایا ہوا تھا کچی آبادی میں. میں کسی کے باپ دادا کی جگہ پہ تو نہیں قبضہ کر کے بیٹھی تھی. بالکل. کہ بھائی میں مافیا بن گئی، یا میں نے خریدی ہو کسی سے گھر، زمین خرید کے، سرکاری زمین خرید کے، سی ڈی اے والوں کو پیسے دے کے میں بنا رہی ہوں. میں میٹر والے کو 1.5 لاکھ دے کے میٹر لگوا رہی ہوں. میں 1.5 لاکھ پانی والے کو دے کے اس پہاڑی تک پانی لے کر آ رہی ہوں. پھر آبادی بننی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ. اور ایک آبادی بن جاتی ہے کہ بھئی یہ آبادی جو سی ہے نا، ہمارا جنازہ نہیں کوئی اٹھانے کو تیار، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں. وہاں سے یہ ہوا کہ سب لوگ، میرے 2-3 خواجہ اسرا فوت ہوئے، میں نے مسجد میں اعلان کروایا، دربار میں جنازہ پڑھوایا، وہیں دفنایا. جہاں پہ آپ نے لوگ کہہ رہے تھے، میں تو دیکھا ہی نہیں. میں نے کہا آ جاؤ، اعلان کر کے میں نے آ جاؤ خسرو کا جنازہ دیکھ لو. اب محلے والے بھی شریک ہو رہے، عزت بھی کر رہے ہیں. جو کچھ آتا ہے بٹنے بٹانے کا عمل، یعنی کوئی خیرات، کوئی لنگر پانی، وہ میں ان میں بھی بانٹ رہی ہوتی تھی. اس سے میری اور بھی عزت بن گئی. میں نے کہا چلو یہ تو رزق اللہ نے بانٹنے ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے کون سے بچے رو رہے ہیں، زیادہ آ گیا ہے تو بانٹ دیں، اور زیادہ آ جاتا ہے. پھر اور زیادہ آ رہا تھا. جو خدمت کمیٹی والے دے رہے تھے، یہ اپنا ہلال احمر والے آ رہے ہیں، تو راشن دے رہے ہیں. عید بقرعید کے اوپر، دن تہوار کے اوپر آج بکرا دے کے جا رہے ہیں، سنڈا دے کے جا رہے ہیں.
مطلب کہ وہ رزق کی فراوانی اور شروع ہو گئی. کسی کی بھی وہ نہیں غلط بھی نہیں ان سے, ان کو بھی دعائیں ملی. مطلب وہ پھر اہل علاقہ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کس ڈیرے پہ کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے. آپ کے ہمسائے کو بڑا اچھے سے علم ہوتا ہے کہ کدھر کیا چل رہا ہے. پورے بری امام کو, یعنی کہ میری ہسٹری اب وہاں سے جب آ کے دربار سے گیٹ سے ندیم کشش سے مل رہا ہے. ندیم بھائی ہاں وہ ادھر ہے, وہ بھائی بھی ساتھ لگ گئے میرے. ہاں وہ کشش نہیں, ندیم بھائی. ابھی بھی آپ کہیں سے پھر ندیم بھائی ندیم بھائی. میں نے کہا چلو جی یہ بھی عزت والا لفظ مل گیا, اب ندیم بھائی کر کے بلا رہے ہیں. تو بچیوں کی شادی ہو رہی ہیں, کچھ دے رہے ہیں, کچھ کسی نہ کسی, سب غریب ہی تو رہتے تھے وہاں پہ. ہاں مطلب کوئی اتنا کوئی پوش نہیں تھا, مزدور طبقہ لوگ تھا, بڑی مشکل سے گزارے کرتے تھے. ہمارے پاس وافر آ رہا تھا, زیادہ ہو رہا تھا تو وہ بانٹتے جا رہے تھے. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم شیلٹر ہوم میں جانے والے ہیں. اب وہاں جا کے پوچھ رہے ہیں کہ شیلٹر ہوم, وہ کہہ رہے نہیں وہ تو بند ہے, وہ تو چل ہی نہیں رہا, وہ تو یوں ہے. تو بھائی وہ 35 کروڑ کہاں گیا؟ ہاں وہ $10,000 کہاں گئے جو ہمیں بنانے کے لیے دیے تھے, انوائرمنٹ چینج کرنے کے لیے جو ایک پروجیکٹ نکالا تھا تھیلے شاپر بند کرنے کے, وہ بھی میرے پری باغ میں انہوں نے کہا ہم آپ کو مشینیں لگا کے دیں گے. $10,000 UNDP نے اپروو کر کے دیے, وہ بھی نہ پہنچے. یعنی کہ جو پیسے آ رہے ہیں مجھے یہ بھی پتہ لگا کہاں جا رہے ہیں. وہ کہ ہم نے یہ بنا دی, ہم نے سیمینار کروایا, ورکشاپ کروائیں, یہ ہو گیا. پھر وہی جو 3-4 خواجہ سرا تھے جو کالج میں پڑھ رہے تھے, لڑکے بن کے, جب تک تو لڑکے ہی تھے. پھر جب یہ بل آیا تو وہ لڑکے سے لڑکیاں بن گئیں. فوری انہوں نے ٹریٹمنٹیں کرائیں, ریزر کرائے اور لڑکے کپڑے پہنے, اور وہی باہر جانے لگ گئے. پتہ لگا امریکہ ایک کی میٹنگ میں پہنچی ہوئی ہے, ایک پرائڈ میں وہاں UK پہنچی ہوئی ہے, ڈچ ایمبیسی میں جا رہی ہے. میں نے کہا یہ ہمیں کیوں نہیں بلا رہی, ہماری نمائندگی تو نہیں, یہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ اکٹھے آپ نے کر لیے. باہر وہ ساری ان کو لگی ہیں, جتنا انہوں نے یہ اس ٹرانسجینڈر بل کے ان کو سختی پڑی ہے, PTI کو اور کسی کی نہیں پڑی. باقی تو سب ٹھیک تھا. جس کے لیے بھی بول رہے تھے ٹھیک بول رہے ہیں, ابھی بھی جو بول رہے ہیں ٹھیک بول رہے ہیں. اچھا ان کا حق بنتا ہے. اور ایسے اب مان رہی ہوں نا. ہاں بالکل صحیح. اب جو میرے اوپر ڈنڈا آیا ہے پری باغ کو جس نے گرایا ہے, تو میں نام بھی نہیں لے سکتی. جن کے نام آ رہے ہیں تو ان کے نام بھی آپ نہیں لے سکتے. آنسو پہ بھی پابندی ہے, رو کے بھی نہیں دکھاؤ, کہیں بولو بھی نہ. مطلب اتنی ساری ریسٹرکشنز آپ لوگوں پہ آلریڈی اپلائیڈ ہیں. اب یہ عدالت میں پہنچ گئے سارے مقامی لوگ. ابھی پرسوں عدالت نے فیصلہ کیا کہ بھی مقامی بیٹھیں اور اپنی لسٹیں دیں. میں ان کے پاس پہنچی, بھائی ہمارا بھی نام ڈالو, ہم بھی یہاں رہائشی ہیں, میٹر اپنے نام کا, جگہ اپنے نام کی, رجسٹریشن میری یہاں کی. پھر یہ الیکشن میں یہاں پہ لڑی ہوں. NA 53 سے آپ نے کنٹیسٹ کیا ہے بھائی. تو میری شناخت بھی آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہی کہ میں یہاں رہتی تھی کہ نہیں رہتی تھی. یہی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ میں کب سے یہاں رہ رہی ہوں. آپ گوگل باجی سے پوچھ لو, AI باجی سے پوچھ لو, سب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بری ماں میں رہ رہی ہے. مسجد بنائی انہوں نے, سفر اپنا ایسوسیشن بنائی, الیکشن لڑا, اور یہ ساری مورتوں کو رکھا ہوا, سب نظام چل رہا ہے. اتنے ادارے آ کے یہاں پہ انٹرویو لے کے گئے, انٹرنیشنل ادارے آئے ہیں, تو یہ تو موجود ہے یہاں پہ. اب اس کا آپ نام بھی نہیں لے رہے کہیں کہ اس کو بھی کچھ مل جائے تھوڑا سا. میں تو جگہ تو نہیں اب مانگ رہی نا کہ بھئی مجھے وہ واپس میرا نہ گرائیں. اب گرا بھی دیا ہے, ملیا میٹ کر دیا سارا کچھ. اب وہ جانے کے لیے جگہ نہیں, کوئی دے نہیں رہا. جو یہاں پہ سب نے ہمیں قبول کر لیا تھا, باہر معاشرہ اب قبول ہی نہیں کر گیا تھا. خسروں کو ہم گھر نہیں دیتے. اب اتنے سارے 15-20 خسرے میری طرف بیٹھے ہوئے. مطلب وہ کہانی وہیں پہنچی جہاں سے شروع ہوئی تھی. اب مجھے دیکھ کے سب نے تھوڑے تھوڑے اپنے گھر بنانے, چھوٹے چھوٹے بنانے شروع کر. میں نے تو بڑا بنا لیا کیونکہ میں پھر ہی گنجائش کے اندر لا رہی تھی. جاب بھی کر رہی تھی, باہر سے بھی پیسے ادھر سے مجھے لوگ دے رہے تھے, تو میرا نظام تو وہاں چل رہا تھا. جو نوکریاں جنہوں نے مجھے دیکھ کے شروع کی, انہوں نے بھی اپنی جگہ لے لی اسی طریقے سے سیم, کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اپنے اس کو مطلب جب تک زندہ ہے تب تک کے لیے تو سیکیور ہو نا. وہ 70 خواجہ سرا وہاں پہ انہوں نے بھی اپنے گھر بنا لیے. اچھا. میری کمیونٹی پھیلی ہوئی تھی ادھر ساری, مطلب وہ ارد گرد کی ساری کمیونٹی جن سے تھی, وہ گھر کے ساتھ بھی شیلٹر ہوم کے ساتھ ایک اور نے بنا لیا, جاب کر رہا تھا. اس نے بھی کہا چلو میری پراپرٹی بھی بن گئی. ساتھ جب کبھی بھی چھوڑیں گے یہی سنتے تھے کہ وہ شیلٹر ہوم میں شامل ہو جائیں گے, طور پہ ہمیں اس جگہ کے لیے کوئی دوسری جگہ دے دی جائے گی. چلو جب تک بیٹھے ہیں, جب اٹھائیں گے حکومت اٹھ جائیں گے, آلٹرنیٹ دے دیں گے, کچھ پیسہ دے دیں گے, پھر ہم بنا لیں گے, کچھ نہ کچھ تو دیں گے. یہی امید تھی.
مجھے یہ امید نہیں تھی کہ بس ملیا میٹی کریں گے خالی دلہن ایک رات کی ہوگی اور وہ راتوں رات آئیں گے کہیں گے ہم کو جینے کے لیے ملی صرف ایک ہی رات, صبح ختم کچھ نظر نہ آئے. اب اٹھا کے کہاں جائے, لوگ تو فیملی والے تھے, وہ بچے بیچارے کام سے ایک دم وہی کباڑ خانہ آ گیا, کباڑی میں گھر بکنے لگ گئے راتوں رات. وہ کہتا ہے یہ 50,000 لے لو, وہ جو 60-70 لاکھ لگائے ہوئے اس کے 50,000 ملے. چھتیں دروازے فٹافٹ اکھاڑ کے وہ لے گئے. ابھی بلڈوزر وہ دور کھڑے ہوئے, تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر کھیڑنے شروع کر دی. اب جاؤں کہاں میں لے کے, میں اتنا مال بلبا, کوئی جگہ ہوتی تو چلو میں اکھڑوا کے وہاں سٹور کرتی اور وہ ادھر جا کے بنا لیتی جگہ, اگر حکومت پہلے دیتی تو. وہ پہلے تو کیا بعد میں بھی نہیں دے رہی. اب تو سب کچھ اجڑ گیا, سامان میں نے ادھر ادھر بانٹ دیا گھر کا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی شاید, وہ آپ نے کچھ سامان تو ایسے ہی دیا بھی اور کچھ اس کو لگایا. اب میں نے ایک پڑھا تھا پری باغ کا سامان برائے فروخت. وہ ایک ویڈیو کا ٹائٹل میں نے پڑھا. میں نے کہا پیسے بھی نہ دو, لے جاؤ اس کو آ کے, بس میں کیا کروں گی اس کا, پیسے بھی کون سے اتنے زیادہ مل جانے ہیں. پھر میرے دوستوں نے مشورہ دیا, پھر ایک دوست نے انہوں نے کہا میرے گھر جگہ ہے, وہ ایک ٹرک کا سامان میں بچا کے ایک جگہ پہ رکھ دیا, باقی جو سارا میں نے دے دیا, اور سارا دے دیا کہ شاید کل کو کوئی جگہ مل جائے تو پھر ہم اتنا سامان کہاں سے بنائیں. چلو ضرورت کا گھریلو سامان, کچن اور یہ کچھ بستر وغیرہ یہ رکھ کے میں نے کہیں رکھ دیا, اور خود ابھی لنگر خانے میں دربار کے پیچھے وہاں بیٹھی ہوئی. مطلب وہ میں نے وہی کہا نا کہ ابھی بھی لنگر خانہ ہی ہے, مجھے جگہ سفر میں بیٹھی. اب ساری مورتیں کہہ رہی دفع کر ان کو, کیا تو نے شرٹ اور روم کی رٹ لگائی ہوئی ہے, بس کر دے. سب ختم ہو گئے, گھر آئے ادھر واپس آ, کوئی ملتان سے بلا رہی ہے, خواجہ سرائی کی آواز ہے, باقی کوئی ہری پور سے میرے شاگرد ہیں وہ بنا رہے ہیں. لابنگ تو میری پھر زیادہ ہو گئی نا. ہاں وہ پھر ساروں زیادہ ہے, لوگ بھی ہیلپ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, مگر ہیلپ کیا کوئی پلاٹ دے دے گا ہمیں. یہی ہے کہ کوئی تھوڑی بہت ہیلپ کر دی, مگر ہمیں جگہ کون دے گا. اور ایک اچھے پیمانے پہ چاہیے جگہ جہاں پہ پھر وہ اتنے اٹھائے نا فکس ہو, حکومت کی سرپرستی ہو اس کے اوپر. ہاں مطلب آپ اس چیز کو مان کے اور اس چیز کو کہہ کے چل رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومت پارٹیسپیٹ کرے, ہم اس کے قانون سے باہر, اس کی حدود سے باہر نہیں جا رہے, لیکن وہ بات وہی پھر آئے نا اپنے لانا نہیں چاہ رہے میں ڈالے. ہاں دنیا کو اس نے بتایا ہوا انٹرنیشنل لوگوں کو, ہم ان کے لیے اسکول بنا رہے ہیں. اسکول میں ابھی اسکول چل رہا تھا, وہ جو نیچے والا گھر تھا نا میرا جو کرائے پہ لیا ہوا تھا, اس میں اسکول چل رہا تھا 2 سال سے, اور 60 خواجہ اسرا پڑھ رہے تھے, 10,000 ان کا وظیفہ بھی لگا ہوا تھا. یہ آپ وزارت تعلیم سے پوچھ لیں. اچھا ابھی وہ انہوں نے بارہکو میں شفٹ کیا ہے, اس اسکول کو وہاں شفٹ کر دیا, کیونکہ یہاں تو سب اجڑ گیا. ہاں تو یعنی کہ ایک چلتی ہوئی چیز رننگ میں جا رہی ہے, اور آلٹرنیٹ اس کا کچھ نہیں دیا, پوچھا بھی نہیں ہے, کہ نام بھی نہیں لے رہے, عدالتوں میں جا کے نام نہیں لے رہے, کوئی خواجہ سرا تو نہیں تھا ان میں, یا ہے تو سامنے آ جائے, یا آ بھی رہے ہیں سامنے. یہ ویڈیو جا نہیں رہی, سب آپ سن رہے, بتا رہے ہیں پری باغ کے. ہاں بالکل, ان کو نہیں پتہ لگ رہا. ایویڈنس نقوی صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا, اگر کسی کا بھی گرایا ہو تو میں اس کو بھی جواب دوں. تو اللہ کو تو مرنے کے بعد دینا نا بھائی, ہمیں زندگی میں تو دے دو. شیری مزاری سے حساب پوچھو. ابھی تو آپ کے لائن لسٹ میں ہے نا یہ ٹیم پوری, پوچھو ان سے کہ بھائی 35 کروڑ لگائے, کہاں لگائے, نہیں لگائے, کھا گئے ہو تو ابھی حکومت آپ کی ہے, آپ لگا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. جس جگہ پہ میرے پری باغ ہے وہ 35 کروڑ کا 1 کنال بکا ہے. ابھی وہ مکان ماں کھڑے بھی ہوئے تھے تو نیٹ کے اوپر سی ڈی اے نے نقشہ بنا کے اس ایریے کا سارا ہمارے نا پلاٹنگ کر کے تو بیچ دیا. لوگ آ رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یار یہاں میرا پلاٹ ہے. میں کہا کتنے کا, کہ 35 کروڑ کا. میں نے کہا 35 کروڑ تو وہاں بھی کھائی بیٹھی ہمارے, 70 یہی 35 کروڑ ہے, یہی پری باغ ہے, یہی دو پھر ہمیں بنا کے دو تو صحیح توڑ دیے. چلو اس 35 میں سے کوئی 15 دو کسی آلٹرنیٹ جگہ پہ کچھ لے کے کچھ بنایا تو جا سکے. 35 کروڑ جو لے رہے ہیں ان کا بھی تو بنتا ہے نا کہ بھائی کچھ صدقہ نکالیں. اتنی لوگوں کی لاشوں کے اوپر سے آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں, ان کی مجبوریاں ساری جگہ کے سامنے دیکھ دیکھ کے, تو 35 لاکھ صدقہ نکال دو. 35 کروڑ کا 35 لاکھ نہیں بنتا زکوٰۃ. نہیں انشاءاللہ یہ ہم تو دعا کریں گے, ہماری شاید پتہ نہیں آپ کے حق میں کیا قبول ہوتی ہے. اللہ میاں کے بھی آپ دعا کر کے ایم ہی پیچھے لگے رہتے ہیں
اللہ میاں نے آپ کو آل اینڈ آل بنا کے بھیجا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. میں کیوں میں پیچھے لگی رہا ہوں؟ مجھے رزق بھی میرا لکھ کے بھیجا ہے. میں ہاں. ابھی دعا 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 کر کے ہر ٹائم. یہ مولویوں کے کام ہے, انہوں نے کوئی روٹی پڑی نکالنی ہوتی ہے, ان کے لیے ان کے دعا کروایا کریں. نہیں آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں کرے, اور آپ کی جو کوششیں کاوشیں ہیں ان کو کسی وہ کہتے ہیں نا کہ مقام تک جس پہ آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں اس تک پہنچنے میں پہنچ مدد چکی ہیں. لوگوں کو پتہ ہے میں اپنی ذاتی لڑائی ابھی نہیں لڑ رہی. وہ گھر میں نے اپنے پیسوں کا بنایا, ہاں کوئی فنڈنگ نہیں دی. اس 35 کروڑ میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. ہاں, اور بھی جو فنڈنگ لوگوں نے لیے ہیں ہمارے نام سے, اس میں بھی کوئی حصے داری اور کچھ وہ نہیں ہے, کچھ بھی یہاں پہ نہیں دیا بھائی. یہ بانٹ لیتے ہیں نا آپس میں. 20 سال کا میرا پروف ہے ایکسپریس نیوز کا نوب کا, جہاں سے سیلری میرے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے ہر مہینے تھی. اب 8 مہینے سے وہ بھی رکی ہوئی تھی. معذوری میں چلی گئی, میرے ٹانگوں میں بھی گیپ آ گیا, میں اتنا چل نہیں سکتی تھی. تو میں نے کہا چلو میں آرام کروں, اب سفر تو بہت ہو گیا, کام بھی بہت ہو گیا, لوگ بھی ورکنگ میں آ گئے ہیں, چلو گھر بیٹھتی ہیں, پھر جب کبھی اٹھانا ہوگا تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. ہاں, سامان بھی ہمارے پاس ہے, سب کچھ ہے. مگر اس طریقے سے اور لوگوں کو دیکھا نا, میں نے کہا ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملا, تو ہمارا تو خیر تو کھاتے ہی آخر میں آتا ہے. اب مل کس کو رہا ہے؟ وہی جو سیاستدان جو ان کے گھر بنے ہوئے, نیر بخاری, میری امام ہاؤس والے, اور پیچھے سے سید سادات, پیر صاحب, ان کی میٹنگ بلائی ہے. وہ اب باہر نکلے ہیں, انہوں نے شور کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم مقامی, ہم تو 100 سال سے رہ رہے ہیں, ہم 50 سال سے رہ رہے ہیں, ہم 60 سال سے رہ رہے ہیں, یہ ہمارے پاس لسٹ موجود ہے, یہ ہمارے پاس کاغذ موجود ہے. میرا 35 سال کا کاغذ کوئی نہیں مان رہا کہ یہ شناختی کارڈ امام بری میں آیا ہے, یہ شخص تو اس کا بھی بنا ہوا ہے, اسے میٹر لگوایا ہے قانونی لیگلی طور پہ, وہ ریکارڈ میں موجود ہے. پھر وہ سارے ایویڈنسز. بہرحال یہ تو خیر ایک لفٹ ہے جو پتہ نہیں کب جا کے ختم ہوتی ہے, اور ایک کوشش جو آپ کا ایک سفر ہے, یہ بھی اللہ پاک اس میں آپ کے لیے اور کتنے بھی وہ کہتے ہیں نا میرا سفر ہم لوگ امتحان ہے. سڑکوں پہ دیکھتے ہیں نا آپ, ہاں یہ ہمارے امتحان نہیں, ہم تو کریکٹر ہے. ہاں, اپنا کریکٹر کیا مطلانی ہے جلدی جلدی نا, تو یہ کریکٹر بڑھتے جائیں گے کہ آپ کی ڈیمانڈ ہے. پھر اوپر سے لوگ بڑے بڑے ماریہ بھی آ گئیں, وہ ہمیں ہی الٹا کہیں گے یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے, یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم ہے, یہ تو دیکھو فحاشی اور جنسی. وہ اکیلی لوط علیہ السلام, وہ جو ان کو یوز کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ تو تمہارے گھروں سے آ رہے ہیں, وہ تو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, ان کو تو تم تعلیم دینی دے رہی ہو, اور وہ ہمارے تماشوین بنے ہوئے ہیں, وہ ہمیں یوز کر رہے ہیں, ان سے شادیاں کر رہے ہیں, ہم سے زنا فنا کریں, ہمارے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں. ایک محکمہ لگ بیچ میں کھڑی ہوتی ہے, اس کی پیروں کی طرح پھولوں کی طرح عزت کر کے آپ لے کر آتے ہیں. پھر سارا ایک سیٹ مجرے کا لگایا ہوا ہوتا ہے آپ نے شادی کے مقدس رسومات میں, اور خود تماشیر بن کے وہ پیسہ ماں باپ کا, دادے کا, جائیدادوں کا, مجھوں کا, بھینسوں کا, باڑوں کا. یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ کی قوم ہے؟ کس کی قوم ہے یہ؟ فرعون کی ہے کیا ہے؟ یہ لوط کی قوم نہیں ہے. آپ ان کو روکیں, ہمیں تحفظ دیں, ہمیں تو چھیڑنا ہی ہے. جہاں بھی ہم مل جائیں گے ہمیں تو پکڑ کے ایک دم کسی نے یوز کرنا ہی ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا تھا کہ ان کو سائڈ پہ رکھو, شہروں میں پھرنے نہ, تو ایک دن آئیں اپنی ضرورت کی چیزیں لے کے جائیں. پھر ہماری روحانیت نکلتی نا وہاں پہ, پھر ہم خود سوچتے, کھا پی کے رج کے سوتے ہیں, اپنی مرضی سے ناچتے گاتے, کتنا ایک ناچ لیتے, دنیا کو تو نہ خراب کرتے نا. اب ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے دنیا کو خراب کرنے کا, معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا, ہم جنسی پھیلانے کا. تو وہ جو آپ کے بچے ہیں جو رات کو نیٹ پہ بیٹھ کے دیکھ کے ساروں کو سرچ کر کے ان کے گھروں میں پہنچے ہوتے ہیں, عام طریقے ان کو اس ماحول میں لے کر آئے, وہ ڈاکٹر کہاں سے لے آئے جو ان کو سرجری کر کے ان کے بریسٹ بھی بنا رہے ہیں, ان کے لڑکی کی شکل دے رہے ہیں. کیوں نہیں روک رہے ان کو بھائی جن سے کیوں بدل رہے ہو؟ نہیں, یہ تو ان کا حق ہے. حق ہے تو پھر ان سے پوچھو. ان لوط علیہ السلام کی قوم بھی یہی ہیں, وہی لڑکوں کو بنا سجا کے تیار کر کے تو محفلیں لگا رہے ہیں اپنی, اور بعد میں یہ کہتے تھے خسرا ہے, یہ تو لڑکا ہے, یہ تو یہ ہے, تو وہ ہے. اب یہی سارے جو ایک سلسلہ آپ نے بتایا جو آپ لوگوں کو جوڑ بھی دیتے ہیں کہ جی فوراً کہہ دیتے ہیں وہ ایتے جی انہوں نے تو اللہ معاف کرے کہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بدوا ہوئی ہے جی سانو. ہاں, بہت سارے لوگ عام کمیونٹی میں جو اس طرح کی جن کا آپ نے ذکر کیا نا, جو پیسے اڑا رہے ہیں, جو کہیں نہ کہیں کا, وہ پھر یہ بات بھی جب ان سے پوچھا جائے سوال, بدوا ہوتی تو پیسے اڑ اڑ کے ہمارے پاس آ رہے, ہم تو چوم رہے ہیں, تم پھینک رہے ہو. ہاں, وہ بابا قائد اعظم کی جو تصویر اتنی بڑی ماں لٹکائی وہ پیروں میں پڑی ہوتی ہے,
تم لٹا رہے ہو. وہاں سے ہم اٹھا کے ہم اپنے سینے سے لگا رہے ہیں, ہم گھر جا کے چولہے جلاتے ہیں, ہمیں تو دعا ہے. اور پھر وہ ہم سے مانگ کیا رہے ہو, تم 10 روپے دے کے روڈ کے اوپر دعا کرو, ہیں 10 روپے کی دعا, کوئی 500 کی دعا, کوئی 1000 کی دعا, جس کی جیسے جیسے پوری ہوتی کہ ریٹ بڑھتا گیا دعاؤں کا نا. یار اس سے میں نے دعا کرائی تھی, پوری ہو گئی. کنسیپٹ یہی ہے دعا کا, ہم سے دعا ہی لیں. ہم وہ شیلٹر ہوم میں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے جو ہمیں دے کے جائے گا. ہم کہیں گھومنے پھرنے گاڑیوں میں نکلیں گے, اپنے ظاہر انسان ہے, قید تھوڑی ہے. میں وہاں پہ شیلٹر ہوم کا مطلب قید تو نہیں ہے نا. ایسے ہی ہم کہیں نہ کہیں مری جائیں گے, کہیں گھومنے جائیں گے, کوئی انٹرنیشنل ملکوں میں جائیں گے, اپنی نمائندگی کریں گے, جیسے یہ پیر فقیر کرتے ہیں, یہاں سید سادات کرتے ہیں, ان کے یہاں بھی ڈیرے ہیں, اور وہاں UK میں بھی ہیں, اور امریکہ میں بھی ہیں, وہیں بھی ہار پھول لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی ان سے دعا کروا رہے ہوتے ہیں. ہماری دعا میں کانٹے لگے ہیں, ہم سے ہماری دعا نہیں قبول. ہماری دعاؤں کا سے بھی ہمارے بھی سیشن کرواؤ. مولویوں کے سیشن ہو رہے ہیں, علماء کے سیشن ہو رہے ہیں, ایسے فقیروں کے بھی. اصل میں وہ تھوڑی سی ٹریننگ جو آپ نے شروع کی نا, جو بات جتنی میں نے گفتگو آپ سے کی, آپ نے جتنی باتیں کی وہ بڑی وہ کہتے ہیں نا جس کو سمجھ بوجھ والی باتیں تھی. کمیونٹی میں ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, اور وہ فوراً کہیں آ کے کچھ ایسا بیان یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کو لوگ. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ میں شرعی عدالت گئی, 3 سال لگائے, اس نے فیصلہ دیا کہ نہیں یہ 2 جنسیں ہی ہوتی ہیں اور یہ نہیں چلے گا. تو اس کے اوپر ہیومن رائٹ منسٹری بھی سپریم کورٹ چیلنج کرنے چلی گئی اس فیصلے کو. آپ کا جو شرعی فیصلے کو, میں کون ہوتی ہوں, شرعی فیصلہ جب آ گیا, اس نے ختم کالعدم قرار دے دیا. 108 صفحوں کی بک ہے, اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے کہ کشش نے یہ سوال کیے, اس کے جواب میں ہم نے یہ جواب دیا کہ یہ غیر اسلامی ہے. میرے اوپر ہی فیصلہ سنایا ہے جج نے, کیونکہ اکلوتی میں ہی گئی ہوئی تھی. اچھا, تو باقی تو سب میرے مخالف ہی تھے سارے. پیسے جو لبنے سے ہاں ہیومن رائٹس وہ وہاں گئے ہیں, اور بھی کمیونٹی کے بھی اپنے ممبر سے میں بھی وہاں چیلنج کرنے گئے ہیں, نہیں مانا. 2.5-3 سال ہو گئے اب اس فیصلے کو آئے ہوئے. ادھر شریعت بینچ ہی کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ میں, وہاں سے مجھے نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ بھی پارٹی ہیں اس میں بھی. انہوں نے چیلنج کی ہے تو آپ نے حاضری دینی ہے آپ نے, کیونکہ آپ کے اوپر فیصلہ آیا ہے. میں پھر وہاں پہنچی تو وہاں کریں گے, ابھی تو بینچ ہی کوئی نہیں بنا شریعت کورٹ کا سپریم کورٹ میں نا. تو جب ہوگا آپ کو اطلاع دیں گے. اطلاع دیتے تھے 3 سال گزر گئے, میں بھی خاموش بیٹھی رہی کہ شریعت کا فیصلہ آیا ہوا, ادھر گیا ہوا, نہیں بولو, اچھا نہیں لگتا. ہو جائے گا, ہو جائے گا. وہ نہ ہوا. آخر وہ حضرت جو ہے نا اپنے ٹرمپ صاحب, مولانا ٹرمپ صاحب, اچھا, انہوں نے جب کہا نا کہ 2 جنسیں ہوتی ہیں تو فوری مانے سب نے. اس نے پیسے بند کیے جس کے اوپر یہ بول رہے تھے سارے. دیکھو کتنا واضح فرق نظر آیا. اب سب کہہ رہے نہیں جی 2 ہی جنسیں ہوتی ہیں. بھائی تم پہلے شریعت نے جو بتایا وہ تم نے مانی نہیں. ٹرمپ نے پیسے دینے بند کیے تب تم مان گئے. اب یورپ کے کچھ ملک ہیں جو ان کے اوپر پیسہ کر رہے ہیں, وہ بھی ختم کر رہے ہیں کہ باہر میں جائیں. یہ سارا یہ کیا کھچڑی مچی, عجیب و غریب سا ایک. ہاں, ان کے اپنے بچے خراب ہو گئے, وہاں پہ نسل بڑھنی کم ہو گئی. لوگ بہت سارے لڑکے سے شادی جائز انہوں نے قرار دے کے تو وہاں پہ شادیاں کر رہے تھے باہر کے ملکوں میں جا کے. لڑکی سے شادی کر رہی ہے, لڑکا لڑکے سے کر رہے, تو نسل تو گئی ساری, بڑھ گئی. ہاں بالکل. پھر وہ ان کو بھی پتہ لگا کہ نہیں یہ تو بڑا پنگا ہو گیا. قانون ہے اس میں کچھ نہ کچھ لاجک ہے. تو لوگ پھر اس طرح سے اسلام کی باتوں کو اب لوگوں نے سمجھنا شروع کیا. وہ سچائیاں جو گزری ہیں نا ان لوگوں کے اوپر گزری ہیں, پھر سمجھنا شروع کیا. پہلے غائبانہ چیز تھی. 14ویں صدی کا ذکر 1400 سال پہلے تھا. اس وقت آثار بھی نہیں تھے اس ٹائپ کے. ایسا ہی ہے. یہ اسی 100 سال میں آئے ہیں. ہر 20 سال بعد آثار, قیامت, پھر 20 سال. بلیک اینڈ وائٹ فلمیں جب شروع ہوئی ہیں نا, وہاں سے آثار شروع ہو گئے. وہ بھی دکھا رہے ہیں کلب ڈانس ہیں, اور طوائف اور پراسٹیٹیوٹ, کال گرلزیں, یہ سب دکھا کہ بھی قیامت آ رہی ہے جی, قیامت آ رہی ہے. اب آ گئی ہے سر کے اوپر, بھگتے ہیں آپ لوگ سارے. ہر انسان کسی نہ کسی قیامت کا شکار ہے. جو ماحول دیکھا جا رہا ہے آج کل کے دور میں, تو مجھے تو ٹک ٹاک پہ قیامت بن کے ہی نکلتی ہیں. ایک سے قیامت اس گانے کے اوپر ویلیو بھی زیادہ ہے. یہ آنکھیں, یہ چہرہ, قیامت ساری قیامت ہے, قیامت ہے یہ ساری. تو یہ تو گفتگو کا سلسلہ مجھے نہیں لگتا آپ کے ساتھ کہیں پہ تھم سکتا ہے. نہیں, اور اس کے اوپر میرے مرنے کے بعد بھی نہیں. میں نے وہ کام کر دیے, اس کو میں نے کتاب کی صورت بھی دے دی ہے نا.
اچھا زبردست. اور اس کو لکھنا شروع کیا تھا جب میں وہ لکی رانی سرکس میں پہنچی ہوں نا, تو وہاں ٹینٹ میں رات کو بیٹھ کے ڈائری لکھتی تھی. اچھا, آج کیا ہوا, پیچھے کیا ہوا, ایسے چھوٹی یادداشتیں اس ٹائم میں تھی. ہاں, تو وہ لکھتی رہتی تھی. تو میں نے کہا چلو کسی ٹائم بیٹھ کے پڑھیں گے. تصویریں اکٹھی کرتی رہتی تھی بنوا کے ہر جگہ کی کہ بھائی چلو یہ بھی ہماری کوئی کبھی بیٹھ کے دیکھوں گی. ہاں, سب لوگ اسی طرح اپنی میموری رکھتے ہیں. تو وہ سب کچھ کرتے کرتے پھر میں یہاں جب پہنچ گئی تو میں اس کتاب کو فائنل کر کے تو زاہد کاظمی صاحب ہیں پبلشر, اچھا, ان کو دی. پہلے جاوید چودھری صاحب کو دی, انہوں نے لاہور بھیجی, گھومتی گھماتی فرنوز عالم پاس پہنچی, فرنوز سر کے پاس. ان کو مسودہ لے کے گئی, ہاتھ سے لکھا ہوا. اتنی موٹی بن گئی تھی بچپن سے لے کے وہاں تک کی نا, یہ میڈیا اور پری باغ تک کی. مگر وہاں پہ بیٹھ کے پھر عدالت کا آ گیا. پھر میں رک گئی 3 سال. میں نے کہا یہ جو عدالت اینڈ میں آتی ہے نا فلم کے آخری میں کٹہرے لگتے ہیں, میں نے کہا یہ تو سین میں بنا ہے. اب یہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ لکھ کے یہ 3 سال فائنل کروں گی. ابھی وہ لکھ ہی رہی تھی تو ایک اور قیامت ٹوٹی, پری باغ ہی کیا. میں نے کہا یہ تو بالکل اینڈ ہو گیا. اب جو کتاب اینڈ ہوگی تو وہ یہ سب کچھ ختم ہوا ہوگا. اینڈ یہ ہے کہ اتنا کچھ سفر کر کے آگے کچھ بھی نہ بچا. سب کچھ لٹا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا. دل کا لگانا ہم کو راس نہ آیا. تو یہ سلسلہ میں نے مگر یہ کہانی زندہ رہے گی. یہ صدیوں سے چلنے والی کہانی ہے. ہاں, اسے سکندر اعظم کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی. اس کے ساتھ بھی ایک مورت آپ نے دیکھی ہوگی. ہر دور میں ہر بادشاہ کے اس کے کہتے ہیں محل میں یہ رہے ہیں. اور خواجہ کی دیوانی یہ بھی مورت تھی. یعنی کہ یہ درمیانی مخلوق جو ان سے درمیانی کہہ سکتے ہیں, دونوں چیزوں میں فٹ نہیں آتی. وہی تو روحانی ہے. جو درمیانی ہے وہی تو روحانی ہے. اب ہم سے کسی سے بول گیا ہے زنانہ روح ہے, سب کچھ ٹھیک ہے مگر زنانہ روح ہے ساڑھے اندر. اب روح کا کون ایکس رے کرے؟ کوئی میڈیکل ٹیسٹ روح کے بارے میں نہیں بتا سکتا یہ کیا بلا ہے, کیسی ہے, نہ اس کی کوئی جنس ہے. ایسا ہی ہے. یہاں تو کہتے ہیں مردوں کا جنازہ, عورتوں کا جنازہ. نہیں, جنازہ تو ایک ہی ہوتا ہے. آپ کا جنازہ نہیں دیکھا؟ میں نے کہا بھائی جنازہ جا رہا ہے تمہیں کیا پتہ اندر کون ہے. اب گاڑیاں رک گئیں, سب کلمہ پڑھتے ہوئے آگے لا الہ الا اللہ. اندر کو یہ جو خسرے اٹھا کے لے جا رہے ہوں تو پتہ لگے خسرے ہیں, یا عورتیں ہی اٹھا کے عورتوں کا جنازہ لے جا رہی ہیں. تو دور سے کہیں جی عورتوں کا جنازہ جا رہا ہے, سائڈ پہ ہو جاؤ. یا مولوی کے آگے رکھتے ہیں تو جب پتہ لگ جائے عورت کی شکل نہیں دیکھنے دیتے بس, اور مرد کی دکھا. جنازہ ایک ہی ہے, مرد اور عورت کا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو علیحدہ جنازہ تو علیحدہ کپڑوں کا ہے, کچھ کپڑے وہ کفن کے جو اس حساب سے کچھ نلانے دلانے کا ہے. مرد کو مرد کرے گا, عورت کو عورت کرے گی, تو ہمارے خسروں کو کر دیتے ہیں غسل. کیونکہ یہ بھی اب وہاں پہ جا کے ننگا کرنا, اس کے آگے بھی وہ بھی 100 سوال کہ ہم کون سا کریں. بھائی یہاں کیا پڑھنا ہے, تو غسل دینا تم نے, پاکیزگی کو. مرد ہو تو مردوں والوں کو دے دو, یہ بھی مرد ہی ہیں. کیا ہو گیا اس میں, آپ کو جنازے میں کیا چیز نکل آئے گی. مگر وہ اب مرد وہ والا نہیں پڑا ہوتا نا, تو وہ سلیکون ہوا ہوتا ہے. اس کے لیزر نہیں, اس کے اتنے بڑے بال ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ناخن, وہ اچانک وہ مر جاتی ہے. اب وہ مرد کہتے بھی ہم عورت بھی نہیں کرا سکتے کہ وہ عورت ہے ہی نہیں وہ. تو پھر یہاں پہ آ کے ڈسٹربیشن ہو جاتی ہے. یعنی کہ حقیقت یہ سارے سلسلے واقعے اور اس ساری کہانی کے بعد جو میرے ذہن میں ایک بات ابھی ویسے اچانک بیٹھے بیٹھے آئی, وہ یہ ہے کہ میں پوچھوں ندیم کشش سے کہ والدہ بھی فوت ہو گئیں, والد بھی فوت ہو گئے, تو ایک زندگی کا سفر کاٹ کے ایک بہت لمبی زندگی گزار لی نا, تو بہن بھائیوں سے تعلق بھی کوئی نہیں رہا, ان سے وہ بھی نہیں ہے. کہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان سے کچھ محبت آج بھی باقی ہے؟ نہیں محبت, نہیں محبت ایک خواب کی طرح لگتا ہے کہ ایسا ہوتا, ہم گھر میں ہوتے, اسی کو لے کے چلی ہوں نا, کہ میں بیک ٹو ہوم کا سفر کر رہی ہوں. کہ مورت آئے, اس کو حکومت پکڑے, میں پکڑوں, آپ پکڑیں, پوچھیں بھائی کہاں سے آئے ہو, یہ گھر ہے, اس گھر والوں کے پاس جائیں, کیا مسئلہ ہے آپ کو, وہ کہ جی یہ مسئلہ ہے جی, ایسے ایسے ایسے. اچھا ٹھیک ہے, افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, میڈیکل نہیں کر سکتے, چلو ہم کر لیں گے. پھر حکومت ان کو تعاون کرے اور 18 سال تک کی پابندی لگائے
کہ اگر یہ واقعی گرو کے ڈیرے پہ نظر آئے یا گرو کے پاس میں، گرو کے اوپر بھی، دونوں پہ، گرو اور ریسٹرکشنز ہوں دونوں طرف کہ بھئی 18 سال تک تو آپ یہ بچہ اپنے ڈیرے پہ نہیں رکھ سکتے، اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے. مگر وہاں دیکھنے والے تو تماشبین آ رہے ہیں، انہیں تو چھوٹے بچے چاہیے، انہیں تو چھوٹی مورت چاہیے، انہیں کو میرے جیسے اتنی خراٹ اور سمجھدار اور بوڑھی عورت تو نہیں چاہیے نا. تو وہ بچوں کو بچانا ہے. اگر آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو میرا یہی تھا کہ 18 سال تک کا یہ ہے، اور اس کے اندر جو پروگرامنگ آپ کرتے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ سے اویئرنیس پروگرام ہو. ہمیں سکھا کے آپ نے تک ہمیں کیا سکھا رہے ہو، ہم تو خود اس کا سکھا، ہم نے معاشرے کے ٹھڈے کھا کے بہت کچھ سیکھا ہے. ان ماں باپ، ابھی جو آنے والے ماں باپ ہیں، بچے تو پیدا ہونے نہیں بند ہو رہے نا، بالکل سب خسرے بھی نہیں ہو رہے، مگر مورت تو بن رہے ہیں، ٹرانسجینڈر تو بن رہے ہیں. تو ان کے لیے ان کو اویئرنیس دو بھائی، سائیکیٹرسٹ دماغی ڈاکٹر کو دکھاؤ، میڈیکل ٹیسٹ کرواؤ ہارمونس کا، اور یہ مہنگے ہیں سب چیزیں، تو حکومت کی سرپرستی نہیں ہے، یہ سہولتیں نہیں ہیں. تو وہ سہولتیں ڈالو اور ان کو کہو ادھر آئے. یہ شیریں مزاری صاحبہ نے ہمارے لیے اسپتال میں 2 وارڈ بھی کھول دیے تھے. میں جا کے بڑی افتتاح کر رہی ہے، ٹی وی آئے، میں نے کہا چل شکر ہے یہ بھی ہماری اچیومنٹ ہو گئی. شیلٹر ہوم بھی بن رہا ہے، وہ بھی بات ان سے چل رہی ہے. تو افتتاح 2 بیڈ اچھے سے وارڈ بنا کے، تو ٹی وی میں دکھا کے، آج جا کے دیکھے تو کوئی وارڈ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی وارڈ نہیں ہے. ایک بندے نے وہاں سے شفا یابی نہیں کی. تو مطلب جہاں سے شروع سفر وہیں پیسے لگے، وہ پیسے کہاں گئے وہ خیر بار. تو میں اب آپ کو ندیم بھائی بولوں، ندیم کشش بولوں، میں آپ کو کسی بھی نام سے بلاؤں، ہے تو سارے مشہور ہیں آپ کے. تو یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے، اس کو آج تک کے لیے ہم یہیں پہ ایک وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا اسٹاپ لگواتے ہیں، ریڈ لائٹ والا. اسٹاپ نہ کریں، اس کو جانے دیں، بریک نہ لگائیں، اس کو سب نکلنے دیں، یہ بات کو نکالیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں. پبلک کی سب سیٹ ہے ہمارے ساتھ، پبلک ہماری ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، کر رہی ہے سب. اب صرف اور صرف وہاں پہ جو اب صرف ایکسیپٹ نہیں کر رہی، حکومت نہیں کر رہی. حکومت کو کرنا چاہیے، اس کے پاس کوئی لائے عمل ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جو اس نے بنایا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. مریم بی بی نے کل آج گئی ہوئی تھی، وہ شیف کا کورس کر رہے، ٹریننگ کروائی ہے. بھائی کسی لیے آپ کن کو کروا رہے ہیں؟ آپ نے چیک کیا، کوئی بات کی ہے؟ وہ شادی شدہ افراد ہیں کچھ ان میں سے، وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے خسرے بنے ہوئے ہیں، کوئی در در پھر رہے، اپنی روزی کما رہے ہیں. آپ ان کو مان رہی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اعتراض بھی نہ کرو پھر کہ غلط کیوں ہو رہا ہے. یہاں سے غلط ہی ہو رہا ہے. حقدار یہ ہے کہ ہم لوگ نے ساری زندگی وقف کر کے بیٹھے ہیں، پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری کے آ رہے ہیں، اسی چیز کا شکار ہیں. تو ان کو آپ توجہ دیں، ان کی لسٹنگ کریں، ایک پراپر پورا پرفارما بنایا، اور ایک پورا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے. پہلے تو یہی تازہ بری امام کے ریکویسٹ ہے مریم بیوی سے کہ یہ دیکھیں، چھوٹا سا مسئلہ ہے آپ کے لیے، اتنی سی جگہ ہے، وہ جاتی عمرہ میں ہے نا، باتھ روم جتنی جگہ ہوگی، جاتی عمرہ کا جو باتھ روم ہے نا، یا ایک سوئمنگ پول ہوئے گا، بس اتنی کی جگہ نا، اتنی کی جگہ ذاتی طور حکومت کو چھوڑ دیں، کہیں سے فنڈنگ کو چھوڑ دیں، صرف ذاتی طور پہ دے دیں. وہ کوئی بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمارا کہہ رہے ہیں ڈی ایچ اے بن رہا ہے، تو آصم منیر صاحب بھی دے سکتے ہیں ذاتی طور پہ، ذاتی حیثیت میں. بالکل بہت جگہ ہے، ڈی ایچ اے بہت بڑا ہے، اتنی سی جگہ، تھوڑی سی جگہ، کسی ایک کونے میں، کسی ایک ایگزامپل سے لوگ دیں گے پیسے. آپ کو ابھی چھوٹا سا کام کرتے ہیں نا تو کتنے فنڈ آتے ہیں، سعودیہ سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے بھی آ رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں آپ اتنے سے کام کے لیے کہ ہم نے صفائی دکھانی ہے، خوبصورت دکھانا ہے پاکستان کو. یہ بھی اٹھا دو، وہ بھی اٹھا دو، کوئی گٹر میں جا رہا ہے تو جانے دو. تو بس اتنے سے کام کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عدالتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہ دھکے دلوائیں، نہ عدالتوں کے، نہ ادھر ادھر کے، نہ ہمارے پاس وکیل ہے اس ٹائم کہ ہم جا کے وکیل کروا کے تو آپ تک بات پہنچائیں. یہی ایک ذریعہ پلیٹ فارم ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ تک پہنچ جاتی ہے، یا آپ پہنچا دیں. نہیں، ہم تو اسی لیے دیکھیں آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف وہاں سے سعودی عرب سے پہلی دفعہ آئے تھے تو پہلا میک اپ میں نے کیا تھا. وہ تصویر بھی میں آپ کو دوں گی، اس کے ساتھ لگا دیجیے، جیسے بات کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی. مشرف کو بھی ذاتی طور پہ کا ہاتھ ملا کے کہ سر ہمارے لیے ان کا کریں گے. کسی کو آپ نے رہنے نہیں دیا، کوئی رہا نہیں، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اپنے ٹائم پورے نہیں ہو رہے، پیریڈ نہیں ہو رہے. آخر میں عمران خان کی جو حکومت آئی تھی تو یہاں سے بڑی امید تھی. صحت کارڈ بھی ہمیں بنا کے دیا تھا عمران خان نے، وہ تصویریں بھی آپ بھیجتے، ہمیں ابھی تک وہ صحت کارڈ بھی نہ ملا.
وہ تو باقی سب کا بھی بند ہو گیا. چلو نواز شریف کا کارڈ تو ہوگا نا اس کا اسپتال. ہاں شاید وہ کچھ صحت کارڈ ہے, کچھ نہ کچھ ہے, کہیں نہ کہیں وہ گھوم پھر کے آ رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, اس میں بھی ہمیں ڈالا. وہاں بھی تک کی میٹنگ ہے, نوٹس آف میٹنگس آپ دیکھیں, ہم کہاں کہاں نہیں گئے. جہاں جہاں بانٹ رہے تھے وہاں ہم گئے ہیں کہ بھائی دے دو کچھ دے دو. اور وہ جو لے کے جا رہے ہیں وہ وہی ٹرانسجینڈر ہیں جو کہ نام خود وہ جو ایکچوئل ٹرانسجینڈر ہیں انہوں نے حاصل کر لیا, لیکن جو خواجہ سرا اصل میں جو بائی نیچر ہیں ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا. بائی نیچر بھی تو وہ بھی آپ سے نہیں مانگ رہے. ہاں وہ بھی گھر گھر جاتے ہیں جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, ان کی عزت بھی ہے. حاجی نمازی خسرے ہیں وہ, ان کے محلے سے جا کے پوچھ لو آپ. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ نے جو روڈوں پہ چھوڑے ہیں نا بنا کے, اور پوچھ بھی نہیں رہے, اور پھر سختی بھی کر رہے ہو. یہ ان کی وجہ سے ان کو مطلب انہوں نے ایک وہ کرائٹیریا سیٹ کیا, ان پہ سختی کرو, ان پہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی, وہ دب جائیں گے. ہاں, چور نو کہنا چوری کر تو پولیس نے کہنا پھڑ لے. ہاں یہ کام چل رہا ہے یہاں پہ. صحیح بھائی اب روڈ پہ دیکھ رہے ہو اتنے بھیک مانگ رہے ہیں, ان کو پکڑ کے تم عیدی سینٹر چھوڑتے ہو, پھر وہاں سے پھر آ جاتے ہیں, کبھی جیل میں ڈالتے ہو پھر آ جاتے ہیں. تو کاروبار تو نہیں رک رہا, یہاں سے اٹھ کے ادھر چلے گئے, ادھر سے اٹھ کے چلے گئے. پورا پاکستان کے سڑک بھرے ہوئے آپ کی بالکل ایسے بھیک مانگنے سے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ختم کرنے. ہاں خوبصورتی پاکستان میں لے کر آنی ہے. ان کے دو, ان کے ایزی پیسے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, جہاں سے پکڑو ان کو ڈال دو ان کے پیسوں میں. بھائی وظیفہ لو, اللہ دوا سے ادھر نہ آیا کرو, پھر تو آپ کہنے والے بھی بنتے ہیں. یہ گھر نہیں ہے, چلو یہ شیلٹر ہوم میں چلے جاؤ. بالکل یہ جو میں جس کی میں ذکر کر رہی ہوں پری باغ کی, انشاءاللہ یہ ہم بالکل اپنی آواز بھی پہنچائیں گے, اور بہت سارے اور میڈیمز ہیں جن کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کی آواز ہے, ذاتی طور کی تو آواز نہیں ہے نا یہ میری, یہ تو کمیونٹی کی آواز ہے. میں اپنے بچوں کے لیے تو نہیں حق مانگ رہا. ہاں کہ بھئی یہ مجھے میرے بچے رولے ہیں, ان کے لیے آپ کچھ کریں یا نہ کریں, یہ تو آپ کے پاس پالیسیاں ہیں شہریوں کی. مجھے بھی شہری تسلیم کریں, اور مجھے اس کا شہری ہونے کا حق دیں. شہری ہونے کا حق دیں, خواجہ سرا ہونے کا چھوڑ دیں آپ. آپ خالی شہری ہونے کا حق دے دیں, شہری ہونے کا حق دے دیں. میرے ڈاکومنٹس پورے ہیں پری باغ کے, میرا ٹائم پیریڈ آپ دیکھ لیں, میری کوشش دیکھ لیں. آج آپ مجھے بند کریں گے تو گرو بلا رہی ہے کب سے مجھے. ہاں اگر میں گرو کے پاس چلی گئی اور کل کو انٹرویو کے اندر 2 چیلے لے کے بیٹھی ہوں, اور آپ کے آگے اور سب کے آگے پیش کروں گی خوبصورت سے, پھر میری محنت تو گئی نا, آپ کی بھی گئی, کوئی بھی کام نہیں آئے گی. پھر تو جو اگر اب تک یہ میرا پری باغ کی جگہ نہیں ملا کچھ بھی, تو پھر اگلے نیکسٹ میں آپ کا جو انٹرویو ہوگا نا اس میں گرو بن کے آؤں گی. چلیں ہم تو کہیں گے کہ آپ کو پری باغ کی جگہ بھی ملے, آپ کا شیلٹر ہوم بھی بنے, اور آپ کی جو کوششیں کاوشیں اور جو ایک سلسلہ ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ جس طرح آپ نے سوچا ہے, جس طرح آپ اس کو لے کے چل رہے تھے, وہ اسی طریقے سے آگے پیش جس طرح آپ سوچتے ہیں. ہاں مطلب ویسے ہی جیسے حکومت کی پالیسی ہے یا حکومت قانون جیسے سوچتا ہے ویسے ہم تو چل کے آ گئے اب تک. ہاں بالکل, ہم اسی روٹ سے چل کے آئے ہیں. ہم نے گرو کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے اور دوسرے طریقے بھی نہیں دیکھے, فنکشن ڈانس کے بھی سے بھی نہیں پیسے لیے, بھیک بھی نہیں مانگی, روڈ پہ بھی نہیں نکلے. نوکریوں کے ثبوت ہے ہماری. جتنے بھی گھر ہمارے یہاں پہ گرے نا بری مام میں, اس میں 37 خواجہ سرا ہیں, ان کے ثبوت ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ میں ایک جاب کر رہی ہے, سرکاری عہدے پہ جاب کر رہی ہیں. تو اس نے اگر گھر بنا لیا چھوٹا سا, تو پھر اس کے لیے آپ کچھ تو دے دیں نا. ہاں بالکل, نہیں یہ بالکل ہم چاہیں گے اور کوشش کریں گے پوری, جتنی جان ہم مار سکیں گے کہ ہم اس آواز کو جتنا آگے تک, جتنا اوپر تک پہنچا سکیں. آگے اتنا نہ لے لیں, 3-4 بندے ہیں, بی بی مریم, جنرل عاصم منیر صاحب, شہباز شریف صاحب. نہیں مطلب کہنے کا تو یہ ہے کہ جو ہلکا جس تک پہنچنی چاہیے انشاءاللہ وہاں تک پہنچانے کی ہم پوری کوشش ضرور کریں گے. چلیں اس بات کے ساتھ اب یہیں پہ ہم اس آج کی گفتگو کو صرف روکیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, آپ کی ہوئی باتوں کا بہت شکریہ جو لوگوں تک پہنچیں گی. تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ ایک چینج ڈیولپ ضرور ہوگی, اور آنے والے وقت میں ہم آپ کو دوبارہ انٹرویو کریں گے. دور منزل میری واپس نہ کبھی آؤں گی. نہیں ہم اس لیے انٹرویو کریں گے کیونکہ اس کے بعد پری باغ دوبارہ بن چکا ہوگا. ہم آپ کو گرو کے فارم میں انٹرویو نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ پری باغ کی اس پری باغ پہ میرا قبر ہی بنا دیں تو وہ بھی زیادہ میں سمجھوں گا یہ بھی میری اچیومنٹ ہوگی. چلیں کہ مرنے کے لیے تو کوئی جگہ دے دو, وہاں تو جنازے کی نہیں دی, مرنے کے لیے کوئی قبرستان بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ پری باغ میں ایک جگہ میں نے رکھی ہوئی تھی مختص کی, خواجہ سراج ان سے اپنے فوت ہوں گے, یہیں دفن ہو کے نہلا دھلا کے اپنا کر دیں گے.
جب جگہ ہی ہمارے لیے مخصوص ہے مگر وہ نہیں ہے مخصوص، مگر بنا دیں آپ ایسی جگہ، گرائی ہے تو اس کو اٹھا دیں، اس کو یہ تو خوابوں میں بھی آئے گی، ہاں جو کوئی ادھر رہے گا اس کے خوابوں میں تو پری ضرور آئے گی، پری یوں آئے گی، وہ پتھر ہوئی آزاد ہوئی ہے، ہاں، اور وہ 600 سال پرانی، ہزاروں سال پرانی ہے وہ، بالکل سرکار نے وہ جگہ تھی نا وہاں چور رہتے تھے، ہاں چور پور اس کا نام تھا، بالکل، اور 1.25 لاکھ جنات رہتے تھے، ویرانہ تھا۔ ہاں آج جب میں نکل رہی ہوں پری باغ سے تو آج بھی میں ویرانہ ہی دیکھ رہی ہوں، اور پری کو اور جنات کو آزاد دیکھ رہی ہوں، اور بڑی خوشی سے آپ آ تو رہے ہیں مگر آنا ذرا سنیں، ڈنڈے سوٹے تیار ہیں جنات کے، انسانوں سے تو آپ کا کام نہیں، پھر بڑا اب وہ مخلوق آپ کو ٹکرے گی آگے انشاءاللہ۔ چلیں اب میری وہ پری کام آئے گی، ہاں انشاءاللہ اس پہ میں نے وہی کہا نا، آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ رک چوروں نہیں نے سکتا، اپنا قبضہ واپس لیا ہے، ہاں تو انشاءاللہ نورپور والوں سے، نورپور والوں سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، بہتر ہوگا، اور آپ کی اس کاوش کو دنیا سرائے گی۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر بہت مہربانی ہے۔